السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ فائنلی اتنے لمبے انتظار کے بعد میں بخت کو سٹارٹ کر رہی ہوں۔ بخت ناول لکھا ہے مہر النساء شاہ میر نے، اور یہ ناول اتنا اچھا ہے، اتنا سپر ڈوپر ہٹ ہے، اور اتنا اس کو لوگوں نے پڑھا ہے، پسند کیا ہے۔ میں اتنے عرصے سے اس کی مجھے اتنی زیادہ ریکویسٹ آئی تھی نا، اور میں نے اس کو سٹارٹ کرنا تھا۔ میں ہر دفعہ سوچتی تھی، لیکن پھر میں کہتی تھی یار اتنا لینتھی ناول ہے، میرا پورا منتھ اس میں آ جائے گا، وہی اس کی بجائے میں بہت سے ناولس کیوں نہ پڑھ لوں۔ تھوڑا سا نا میں سیلفش ہو جاتی تھی کہ چینل کا فائدہ سوچتی تھی، لیکن اتنی زیادہ انسٹاگرام پہ اس کی ریلز آ رہی تھی، اس کے جو کریکٹرز ہیں ہارون، عمر حیات، حال سلطان، ان کے ڈائلاگز، پھر لوگوں کو نیچے اتنا زیادہ اس کو اپریشیٹ کرنا، میں نے کہا یار یہ ناول تو پڑھنا بنتا ہے۔ بے شک بہت لینتھی ہے، بے شک میرا مہینہ 2 مہینہ بیچ میں آ جائیں، لیکن اس ماسٹر پیس کو میرے چینل پہ ہونا چاہیے۔ اور ان کی جو رائٹر ہیں مہر النساء، انہوں نے پرمیشن بھی دے دی ہے، بہت سویٹ ہیں وہ۔ ان کا میں نے ایک پہلے ناول پڑھا تھا، بگی نمبر 12، بہت اچھا ناول تھا، شارٹ ناول تھا، لیکن بڑا مزہ آیا اس کو پڑھ کے، اور بالکل بھی نہیں لگا تھا مجھے کہ یہ ایک ینگ رائٹر نے لکھا ہے، کیونکہ اتنی وہ میچور سٹائل تھا ان کا، اور کہانی اتنی اچھی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی میچور سینئر رائٹر ہیں، کوئی 50-60 سال کی، انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں یہ جو رائٹر ہیں یہ ٹین ایجر ہیں، 17-18 کی 19 سال کی ہیں، اتنی کم عمر میں، اور یہ بخت ان کا پہلا ناول ہے، اور پہلا ناول اتنا فیمس ہوا ہے، اتنا پسند کیا گیا لوگوں کی طرف سے، تو میں نے کہا یار اس کو میرے چینل پہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے پاک ناولز پہ میں لینتھی ناولز کافی زیادہ پڑھ چکی ہوں، بلکہ اس میں ہیں ہی زیادہ تر لینتھی ناولز۔ آپ نے پڑھا ہوگا شہرزاد، دشت جنون، نمکین پانیوں کا سفر، تکون، من مٹی، اور بھی اتنے سارے لانگ ناولز ہیں جو میں نے پڑھے ہیں، جو کہ کم ہی ہوتے ہیں یوٹیوب پہ۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی لینتھی ناول ہے، تو اس کو بھی میں نے کہا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں، ہے نا۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ انتصاب۔ میں بخت کو اللہ کے نام کرتی ہوں، وہ جس نے میرے لکھے میں تاثیر رکھی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں لکھ سکوں۔ اللہ کے نام، وہ جس نے لکھوایا اور وہی جو لکھوا رہا ہے۔ تارکول کی خالی سڑک اس وقت خون سے تر تھی۔ کوئی 27 یا 28 برس کا نوجوان اس وقت سڑک پہ پڑا کرا رہا تھا۔ اس کے آس پاس خون تھا، سرخ سیال اس کے جسم سے نکلتا ہوا سڑک کو بھگو رہا تھا۔ درد حد سے سوا تھا۔ اس نوجوان کے پیٹ اور بازو پہ گولی لگی تھی، یہ اس کے دشمنوں کا کام تھا، یہ بات وہ جانتا تھا۔ اسے درد ہو رہا تھا، بہت درد ہو رہا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے کراہنے میں ایک مصنوعی پن سا محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ یہ سب جان بوجھ کے کر رہا تھا۔ اس کا فون اس کی پینٹ کی جیب میں تھا، وہ چاہتا تو پولیس یا پھر اپنے کسی گھر والے یا دوست کو کال کر کے بلا سکتا تھا، ہسپتال بھی قریب ہی تھا۔ وہ اگر چاہتا تو بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن کسی طرح وہاں جا سکتا تھا۔ لیکن شاید وہ اس درد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وقفے وقفے سے کراہنے کے بعد وہ چپ ہو جاتا تھا، بالکل ساکت۔ شاید وہ اس کھیل سے محظوظ ہو رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد اسے دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس اپنی آنکھوں میں چپتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس نے ناگواری سے اس گاڑی کو قریب آتے دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ گاڑی اسے بالکل قریب آتی نظر آئی تھی۔ گاڑی کے شیشے شاید کھلے تھے، کیونکہ وہاں سے کسی کے چیخ چیخ کے بولنے کی مدھم سی آواز اسے یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ اسے چلانے والی شاید ایک لڑکی تھی، جو کہ بغیر سڑک پہ دھیان دیے موبائل پہ کسی سے کال پہ بات کرتی ہوئی بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس نے پیلے اور ہرے رنگ کے امتزاج کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی چیخ رہی تھی۔ جب میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ وہ ڈریس نتاشا پہن چکی ہے، اور اب میں کسی صورت اس ڈریس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، تو کس سے پوچھ کر خریدا وہ ڈریس؟ وہ قابل شاید حق میں کچھ بول رہا تھا کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کی نظر سامنے سڑک پہ پڑے وجود پر پڑی تھی۔ اس نے فل سپیڈ سے بریک لگائی۔ گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے تھے۔ اسے لگا تھا کوئی چرسی یا کوئی فقیر وہاں سو گیا ہوگا۔ غصے سے لال وہ کار سے باہر نکلی، لیکن سامنے والے کی حالت دیکھ کے بھی اختیار دونوں ہاتھ ہونٹوں پہ رکھ لیے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ سڑک پہ پڑے نوجوان نے بمشکل آنکھیں کھول کے سامنے کھڑے وجود کو دیکھنا چاہا، لیکن بصارت دھندلی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ فون اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ چکا تھا۔ وہاں سے اب بھی کسی کی ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ حالے، کیا تم سن رہی ہو؟ فون سے آتی آواز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے روشنی میں سامنے پڑا وجود تو دیکھا تھا،
لیکن اس کے جسم سے نکلے خون سے تر روڈ کو نہیں، ورنہ وہ گاڑی سے باہر آنے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنی گاڑی کی جانب چل رہی تھی کہ اس زخمی کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے تھے۔ میری مدد کر۔ زخمی کی گھٹی گھٹی آواز اس کو سنائی دی تھی، لیکن وہ مڑی نہیں۔ چند لمحے، چند سانسیں وہ وہیں جمی کھڑی رہی۔ اس نے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک بار پھر اس کی آواز لڑکی کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ رک جاؤ پلیز، وہ بدقت بول پا رہا تھا، اور وہ لڑکی مڑی تھی۔ اگر حال سلطان کو پتہ ہوتا کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے اس کی زندگی اتنی تبدیل ہو جائے گی تو وہ ایک منٹ یہاں نہ رکتی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب آ چکی تھی اور اب گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ چکی تھی اور اپنا چہرہ اس کے قریب کر کے اس سے اس کی حالت پوچھ رہی تھی۔ اس زخمی حالت میں بھی اس کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا کہ رات کے اس پہر یہ لڑکی ایک زخمی کو دیکھ کر یہاں سے بھاگ کیوں نہیں گئی؟ اس کے آواز دینے پہ رک کیوں گئی؟ اس لڑکی کے آنے سے پہلے یہاں سے گاڑی اور ایک بائک گزری تھی، لیکن ایک زخمی کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑی ہوئی کہ کہیں ان کے گلے میں ہی نہ پڑ جائے۔ اور یہ لڑکی اپنے کندھے کے جھنجھوڑے جانے پہ اسے احساس ہوا کہ وہ اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا میں تمہارے گھر والوں کو کال کروں؟ نمبر بتاؤ مجھے اپنا، تم سن رہے ہو مجھے؟ وہ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر اپنی کہے جا رہی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں اس کا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ سنو، تم کچھ بولو گے تبھی تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی، بولو بھی۔ اب وہ جھنجھلائی تھی اس کی خاموشی سے۔ میرا کوئی نہیں ہے۔ تبھی اس زخمی وجود کی سرد سی سرگوشی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اسے بے اختیار خوف محسوس ہوا تھا۔ کیا میں اسے ہمدردی کر کے غلط تو نہیں کر رہی؟ اسے اپنے خیالوں سے اس زخمی کی آواز نے نکالا تھا۔ کیا آپ مجھے ہسپتال لے جائیں گی؟ میں اب جینا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے وہ خود حیران تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ یہاں سے سک کے مرنے کو تیار تھا، اور اب وہ زندہ رہنا چاہتا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس لڑکی کو دیکھتی اس نے زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک گاڑی والے اور بائک والے کو اس نے کیوں چپ چاپ گزر جانے دیا؟ اگر اسے جینا ہی تھا، وہ اتنا کمزور تو نہیں تھا کہ کسی سے مدد کے لیے یوں منت کرتا، وہ بھی ایک لڑکی سے۔ دیکھو، میرے ساتھ کوئی چالاکی کی تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں، سمجھے؟ ہیلپ کر رہی ہوں۔ محسن ہو تمہاری، دھوکہ دیا تو دیکھ لینا۔ ویسے کرنی تو نہیں چاہیے تمہاری مدد، لیکن کیا کروں، اتنا بڑا دل ہے میرا۔ اس کی بات پہ وہ خیالوں سے باہر آیا تھا۔ اب وہ اس کو اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ درد کو برداشت کرتے وہ بمشکل اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس لڑکی نے اس نوجوان کو اٹھنے میں مدد دی۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، لیکن اتنی سی کوشش میں مقابل بری طرح ہانپ چکی تھی۔ اللہ، کیا کھاتے ہو تم؟ وہ ہانپتے ہوئے بولی۔ اب وہ اس کا بازو اپنے کندھے پہ ڈال کے اس کو گاڑی تک لے کے جا رہی تھی۔ اس سارے وقت میں وہ زخمی چپ رہا تھا۔ نوجوان کو پیسنجر سیٹ پہ بٹھا کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ لڑکی نے سوال کیا تھا۔ نوجوان ہنوز خاموش ہی تھا۔ میرا نام حال سلطان ہے، اب تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ نخرا تو دیکھو، ساتھ ہی بڑبڑائی تھی۔ عمر حیات، وہ نقاہت سے بولا تھا۔ اب کے حالے کو شرمندگی ہوئی تھی، وہ زخمی تھی اور وہ اس سے کیسے سوال پوچھ رہی تھی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ حالے نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا تھا۔ ہم جلدی پہنچ جائیں گے، حالے نے اس کو تسلی دی تھی، لیکن کافی دیر بعد اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر حالے بھی خاموش ہو چکی تھی۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ہسپتال کے دروازے پہ پہنچتے ہی وہ بغیر کچھ کہے کار سے اتر گئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ عمر حیات نامی اس زخمی کو 2 وائٹ بوائز کے ساتھ آتی دکھائی دی تھی۔ درد اب برداشت سے باہر تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی تھیں۔ اس کی بصارت اب دھندلی پڑ چکی تھی۔ آخری الفاظ جو اس نے سنے تھے وہ یہ تھے، میرا شوہر ہے یہ، ڈاکٹر صاحب ایسے کیسے نہیں کریں گے آپ علاج؟ دیکھیں بی بی، یہ پولیس کیس ہے، ہم پہلے پولیس کو انفارم کریں گے، اس کے بعد ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر تب تک میرا شوہر مر گیا تو کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے وہ چند لمحے ڈاکٹر کو دیکھتی رہی۔ جب سے وہ آئی تھی تب سے یہی بحث چل رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج چکے تھے۔ اب تک نہ جانے گھر میں بچوں اس کے لیے کتنے جھوٹ بول چکی ہوں گی۔ اب اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی اور سامنے کھڑا ڈاکٹر اب اپنے فون کے بٹن دبا رہا تھا۔ شاید وہ پولیس کو کال کر رہا تھا۔ اگر پولیس آ جاتی تو کیا ہوتا؟ بابا کو پتہ چل جاتا کہ وہ مدت حالی کی دوست کے گھر پہ نہیں تھی، بلکہ سڑکوں کی خاک چھان رہی تھی۔ یہ بھی قبول تھا، لیکن وہ اس وقت رات کے 3 بجے ایک انجان زخمی آدمی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے کے آئی ہے تو اس کی موت پکی تھی۔ اس کا ذہن اب جمع تفریق کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر پولیس کو کال کرتا، اس نے ڈاکٹر کا فون ان کے ہاتھ سے اچک لیا تھا۔ 1 منٹ ڈاکٹر صاحب، میں کال کر لیتی ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی، یہ کہہ کر ڈاکٹر آگے بڑھ گئے، جبکہ حالے اب اس سوچ میں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ڈاکٹر سے بحث میں ویسے بھی 10 منٹ برباد ہو چکے تھے۔ اس وقت ایسا کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ بجو،
وہ تو خود اتنی ڈرپوک ہے۔ مدحت: یار اس کا تو آج مائیوں ہے۔ فراز: اوہ نہیں، اس کو تو آتے ہوئے بھی 2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ کون یہاں جلدی آ سکتا تھا؟ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ ایک شخص اب بھی تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، جو حالے کے کہنے پہ آگ میں بھی کود سکتا تھا۔ اس کا خیال آتے ہی حالے کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور اب اس کی انگلیاں ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہارون ہسپتال کے کوریڈور میں آتا دکھائی دیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور بال بکھرے ہوئے، وہ یقیناً نیند سے جاگا تھا۔ حالے کو اپنے سامنے دیکھ کے وہ دوڑتا ہوا اس تک آیا تھا۔ حالے تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہاں لگی ہے؟ تم یہاں کھڑی کیوں ہو؟ ڈاکٹر کہاں ہے؟ تم کیسے کار چل؟ اوف بس بھی کرو یار، وہ چنچلائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ آدمی عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میری کار سے، ڈاکٹر سے بات کرو، اس کا علاج شروع کرا دو پلیز، لیکن یہ سب میں بعد میں سمجھا دوں گی۔ اچھا میں بھی آیا، یہ کہہ کے وہ ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا اور پھر حالے سلطان نے 5 منٹ بعد 2 میل نرسز کو عمر حیات کو ICU میں لے جاتے ہوئے دیکھا اور آسودگی سے آنکھیں موند لیں۔ لیکن ابھی کہاں؟ اب بتاؤ مجھے یہ کیا چکر ہے؟ اپنے عقب سے آتی ہارون کی آواز پہ وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی۔ اس وقت میں بہت تھک چکی ہوں یار، بعد میں بتا دوں گی، وہ کوفت سے بولی تھی۔ حالے مجھے پاگل بنانا بند کرو، اس لڑکے کو گولی لگی ہے، یہ پولیس کیس ہے۔ اب کہ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ اچھا یہ تو بتاؤ تم نے اس کھڑوس ڈاکٹر کو کیا بتایا جو علاج کرنے کو تیار ہو گیا؟ حالے کا انداز ٹالنے والا تھا۔ میرا باپ MNA ہے، کیا کچھ اور کہنے کی ضرورت تھی؟ یار کتنے مزے ہیں تمہارے۔ وہ اب بھی اصل موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ حالے ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ ہارون کی کوفت میں اضافہ ہوا۔ اچھا سنو، میں گزر رہی تھی ایک روڈ سے اور پھر حالے نے اس کو پوری روداد سنا دی تھی اور ہارون کے تو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، غصہ تھا، بے بسی تھی۔ ہاؤ کین یو ڈو دس؟ ہاؤ ڈیئر یو حالے؟ آئی کانٹ بلیو اٹ، آئی جسٹ کانٹ۔ وہ تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا حالے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کو گولی لگی ہے، وہ غنڈہ ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہو سکتا ہے، ریپسٹ ہو سکتا ہے۔ وہ 2 منٹ کے اندر تمہیں مار کے تمہاری لاش کو ٹھکانے لگا دیتا اور تمہیں ذرا خوف نہیں آیا؟ تمہیں میرا خیال نہیں آیا حالے؟ تم اوف بس بھی کرو، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ میں زندہ سلامت کھڑی ہوں نا تمہارے آگے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ بکو مت، وہ چلایا تھا۔ تم ابھی گھر جاؤ گی، ابھی اور اسی وقت، وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ ہارون میری بات سنو، مجھے وہاں رکنا تھا، وہ آدمی بس 10 منٹ۔ ہارون پلیز بات سنو، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو ضرورت ہوگی، اس کے بلز پے کر۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے لے جا رہا تھا اور اسی لمحے وہ رکا۔ بس حالے بس، اس وقت میرے ضبط کا مزید امتحان نہ لو۔ تم گھر جاؤ گی، وہ لڑکا مرتا ہے، تم مرے جہنم میں جاتا ہے تو جائے، لیکن تم حالے، تم گھر جاؤ گی، اور اب میں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہ سنوں۔ ان کی بات ابھی آدھے میں تھی جب انہوں نے ڈاکٹر کو ICU سے باہر آتے دیکھا۔ وہ دونوں اچنبے سے ان کو اپنے قریب آتے دیکھتے رہے تھے۔ دیکھیں پیشنٹ کا خون کافی بہہ گیا، آپ لوگ فوری طور پر بلڈ کا انتظام کریں۔ بلڈ گروپ کیا ہے اس کا؟ ہارون نے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ او نیگیٹو، آپ کو جلدی کرنا ہوگا، یہ ارجنٹ ہے، ان کو بلڈ کی سخت ضرورت ہے۔ اب کہ ہارون بھی پریشان ہو گیا تھا، کچھ بھی ہو، وہ ایک انسان تھا، اتنا بے حس نہیں تھا کہ کسی کو مرتا دیکھے۔ آپ ارینج کر دیں، ہم پے کر دیں گے۔ ہارون نے حل نکالا تھا۔ یہ ریئر بلڈ ہے، اس وقت ہم نہیں ارینج کر سکتے، آپ کو خود کچھ کرنا ہوگا۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی دے سکتے ہیں جس کا بلڈ گروپ میچ ہو جائے۔ آپ کسی بلڈ بینک سے چیک کر لیں۔ ہارون نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ یہ سب آپ کا کام ہے، اس وقت ہسپتال کے بلڈ بینک میں صرف ایک ہی بوتل ہے اس گروپ کی، وہ ہم آپ کو تب دے سکتے ہیں جب آپ بدلے میں ایک بوتل ارینج کروا دیں، اور آپ کے پیشنٹ کی حالت کافی نازک ہے، آپ کے پاس 15 منٹ ہیں، ہمیں بتا دیں جلدی۔ اس پورے وقت میں حالے بالکل پرسکون سی کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ہمیں بس 2 منٹ دے دیں، حالے مطمئن سی بولی تھی۔ ڈاکٹر واپس مڑ گئے تھے۔ ہارون غور سے حالے کو دیکھ رہا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں حالے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، اپنے ذہن سے یہ سوچ نکال دو۔ ہارون، میرا اور اس کا بلڈ گروپ سیم ہے، وہ پرجوش سی تھی۔ بالکل بھی نہیں، میں خود جا کے اس کا گلا دبا دوں گا اگر تم نے ایسا سوچا بھی۔ تم نہیں دو گی خون، سمجھی تم؟ میں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ یار یہ ایڈونچر ہوگا، سمجھو تو صحیح، میں نے آج تک بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا، مجھے فیل کرنے دو، میں دیکھنا چاہتی ہوں کیسا محسوس ہوتا ہے کسی کو اپنا خون دے کر۔ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا، میں پتہ کرتا ہوں کسی بلڈ بینک سے، میں ارینج کر لوں گا، وہ اب چڑھ کے بولا تھا۔ حالے نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہارون بے بسی سے اس کو دیکھتا رہا اور پھر ہارے ہوئے انداز میں گردن چکا دی۔ وہ اپنی بات منوانا جانتی تھی۔ آئی ہیٹ یو فار دس، وہ دبا دبا چلایا تھا۔ حالے نے گویا سنا ہی نہیں۔
حالے نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی۔ کچھ ضروری ٹیسٹ کے بعد اب وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی۔ ایک 30-35 سالہ مسیح نرس اس کی کلائی پہ کنولا فکس کر رہی تھی۔ وہ جتنی مطمئن تھی ہارون اتنا ہی بے چین۔ آرام سے لگاؤ، تم نے تو بازو سرخ کر دیا اس کا، وہ نرس کو جھڑک رہا تھا۔ سر آپ لگا لیں آ کر، اگر اپنی بہن کی اتنی فکر ہو رہی ہے۔ وہ نرس شدید خوف زدہ نظر آتی تھی۔ حالے نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ تم مجھے سکھاؤ گی؟ بہن نہیں ہے یہ میری، سمجھی تم؟ کام کرو اپنا، یہاں لوگوں کے رشتے نہ بنانے لگ جاؤ۔ شوہر تو ان کے اندر ہے، بھائی ہوں گے نا آپ؟ مجھے سکھا رہا ہے جیسے 10 سال سے یہاں جھک مارتی رہی ہوں میں۔ وہ اب بھی جلی کٹی لگتی تھی۔ میں تمہاری شکایت کر دوں گا ہسپتال کی انتظامیہ سے، 2 منٹ کے اندر یہاں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ اس جاب سے ہاتھ دھو لو تم۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ جیسے جیسے خون کی بوتل بھرتی جا رہی تھی ہارون کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یار یہ بہت زیادہ بھر گئی ہے، اب کیا سارا خون نکالیں گے؟ نرس چلو اب اس کو ہٹاؤ بھی، تم لوگ تو کسائی بن گئے ہو، ہارون ایک اور نرس سے کہہ رہا تھا۔ ہارون پلیز تم چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے؟ حالے کو کوفت ہوئی تھی لیکن جواب ندارد۔ یہ بھی ایک انداز تھا کہ وہ ناراض ہے اس سے۔ قریب 1 گھنٹہ بعد ہارون تنی ہوئے تاثرات کے ساتھ حالے کے ساتھ چلتا ہوا اپنی کار تک آیا تھا۔ حالے کو کار میں بٹھانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھا تھا اور حالے بھی خاموشی سے بیٹھ چکی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ہاتھ بڑھا کر میوزک ہی آن کر دے، لیکن خود پہ جبر کیے بیٹھی رہی۔ میوزک کے بغیر اس کا 1 منٹ بھی نہیں گزرتا تھا، کجا کہ اتنا لمبا سفر۔ کافی دیر خاموشی چھائی رہی، اس کے بعد ہارون نے بولنا شروع کیا تھا۔ میں نے شام تمہیں کال کی تھی، تم نے کہا تم مدت کے گھر رکو گی رات، اور رات کے 3 بجے تم مجھے کہتی ہو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میں مرنے والا ہو گیا تھا یہ سن کے حالے۔ یہاں کے مجھے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حالے بی بی ایک انجان آدمی کو اپنا شوہر کہہ کے اس کا علاج کرا رہی ہیں، اور پھر اس کو بلڈ بھی ڈونیٹ کرنا ہے بی بی نے۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے اگر وہ لڑکا کچھ کر دیتا یا پھر پولیس آ جاتی؟ چلو وہ بھی چھوڑو، ہسپتال میں کوئی اکیلی لڑکی سمجھ کے کچھ کر دیتا۔ حالے ہر کوئی بھروسے کے قابل نہیں ہوتا، تمہیں پتہ ہے پورا۔ اچھا بس کرو اور میری سنو۔ حالے جیسے بور ہو چکی تھی اس تقریر سے۔ میں نے جب اس کو سڑک پہ دیکھا پہلے میں واقعی ڈر گئی تھی، تم سب کا خیال بھی آیا تھا، یہ بھی سوچا کہ وہ میرے ساتھ برا کر سکتا ہے، لیکن صرف 2 منٹ کے لیے میں نے خود کو اس کی جگہ پہ رکھا اور بس میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور بلڈ ڈونیٹ کرنے ثواب ہے۔ اور اب اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں کار سے اتر جاؤں گی اور آئندہ کبھی تمہیں مدد کے لیے نہیں۔ اچھا بس اب، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ زیادہ جھانسی کی رانی بننے کی ضرورت نہیں، بڑی آئیں۔ آئی ایم اسٹل شاکڈ، تم اس کا خون دیکھ کے بھی نہیں ڈری؟ اب تم چپ کرو گے یا میں یہاں سے کود جاؤں؟ اچھا ریلیکس، یہ بتاؤ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ ہارون نے اب کے کندھے ڈھیلے چھوڑے۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ اس کا علاج ہوگا اور وہ چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا۔ تم نے اس کے بلز تو کلیئر کر دیے نا؟ اب اتنا بھی کنگلا نہیں ہوں۔ اس کی بات میں وہ ہلکا سا ہنسی تھی، اسے ہنستے دیکھ کر ہارون بھی مسکرا دیا تھا۔ کہاں چھوڑوں، اپنے گھر یا مدت کے؟ مدت کے گھر چھوڑ دو۔ اس وقت جاؤ گی برا نہیں لگے گا؟ وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ آج ساری رات جاگنے کا ارادہ تھا وہاں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ابھی تک سب شوگر لگا رہے ہیں، میں نے میسج کر کے پوچھ لیا ہے۔ تم ویک تو نہیں فیل کر رہی؟ نہیں میں ٹھیک ہوں، انرجی ڈرنک کام دکھا رہی ہے۔ ویسے تم نے اس کو اپنا شوہر کیوں کہا؟ ابھی تک دل جل رہا ہے میرا، وہ اپنے چہرے کے زاویے بگاڑ کے بولا تھا۔ وہ ہینسم ہی اتنا تھا، حالے مسکراہٹ دبا کے بولی۔ بدلے میں ہارون نے اس کو گھوری سے نوازا تھا۔ بکو مت، وہ بگڑ کر بولا۔ یار میں کیا بولتی، مجھے پتہ تھا وہ اس کو ایسے ایڈمٹ نہ کرتے، بیچارہ بہت زخمی تھا، رحم آ گیا مجھے۔ اتنے میں وہ مدت کے گھر پہنچ چکے تھے۔ کل آنا مہندی پہ، اوکے؟ تم نے آج بہت غلط کیا، میں اس بارے میں تم سے بات کروں گا کل، معاف نہیں کیا میں نے۔ اندر جاؤ، اب صبح لینے آؤں گا میں۔ اچھا صبح وقت پہ آ جانا، ہسپتال چلیں گے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ غرایا تھا۔ اچھا دیکھ لوں گی تمہیں، صبح 10 بجے آ جانا۔ اور پھر بغیر اس کی کوئی بات سنے حالے گیٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ وہ بھی ٹھنڈی سانس بھرتا گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ اب یہ تو طے تھا کہ صبح 10 بجے ہارون شاہد آئے گا اور حالے کو ہسپتال لے کر جائے گا۔ فجر کی اذان بلند ہو چکی تھی۔ اذان کی آواز سن کر وہ کلمہ پڑھتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کچھ پل یوں ہی بستر پہ بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھی۔ پیروں میں سلیپر اڑس کر وہ وضو کرنے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے سے پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے جائے نماز بچھائی اور سنت کی نیت باندھ لی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ یا اللہ، وہ شخص جو میرے دل کا چین ہے اسے جلد میرے سامنے لیا۔ میرے مالک، اس شخص کے علاوہ یہ دنیا بے رنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جی چاہتا ہے وہ سامنے بیٹھے اور میں اس کو دیکھتی جاؤں۔ یا اللہ، وہ کیوں ہے اتنا پیارا؟ اس کے الفاظ بے رب تھے، لیکن اگر کوئی اس کی مسکراہٹ دیکھ لیتا تو سمجھ جاتا کہ یہ شخص مہرماہ کے لیے ساری دنیا ہے۔ وہ جائے نماز طے کر کے اٹھی، بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور حالے کو کال ملانے لگی۔ تیسری بیل پہ کال ریسیو ہو چکی تھی۔ السلام علیکم حالے، کیسی ہو؟ اس نے محبت سے پوچھا۔
مہر پلیز اس وقت سونے دیں، کیا صبح صبح آپ کو کوئی کام نہیں؟ وہ جو 1 گھنٹہ پہلے سوئی تھی مہر کی کال سے بری طرح بیزار ہوئی تھی، جبکہ مہر کے چہرے پر ہنوز نرم سی مسکراہٹ تھی۔ نماز پڑھ لو میری بہن۔ اچھا نہ پڑھ لوں گی، ابھی میں کال کاٹ رہی ہوں۔ اور اس نے کال کاٹ بھی دی تھی۔ مہر نے مسکرا کے سر کو نفی میں ہلایا اور زیر لب کہا، یہ نہیں سدھرے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ناشتہ بنانے چلی گئی۔ دوسری طرف حالی کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ وہ تب تک اذان کو نظر انداز کرتی تھی جب تک اماں یا مہر میں سے کوئی نماز پڑھنے کا کہہ نہ دے۔ جیسے ہی کسی نے کہہ دیا، لو جی حالے کا سکون غارت ہو گیا۔ اب جب تک وہ پڑھ نہ لیتی اس کو سکون نہ آتا، اس لیے مندی مندی آنکھوں سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف چل دی۔ باہر سے آتا میوزک کا شور بھی زیادہ دیر کو تھما تھا۔ وضو کر کے اس نے نماز پڑھی۔ اس کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی۔ وہ نہیں پڑھتی تھی تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن جب پڑھنے کھڑی ہوتی تو بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتی تھی۔ دعا مانگ کے جب اٹھی تو اسے بے اختیار رات والا واقعہ یاد آیا۔ جھرجھری لے کر اس نے سر کو جھٹکا اور فریش ہونے چل دی، کیونکہ نیند تو اب آنی نہیں تھی۔ ماما ناشتہ تیار ہے؟ مہر ماہ نے کچن میں آتے حسینہ بیگم سے سوال کیا تھا۔ حالے کا فون آیا تھا کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ جی ماما اس سے بات ہو گئی ہے۔ اچھا کب تک آ رہی ہے وہ؟ شام تک آ جائے گی۔ کیوں شام تک کیوں؟ ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ رات تو رک لی نا، اب وہاں اور کیا چاہیے؟ ماما چلے ناشتہ کرتے ہیں پھر بات کریں گے، ان کو بہلاتی بھی بولی تھی، اور پھر واقعی ان کی دھیان اس بات سے ہٹا گئی تھی۔ یوسف سلطان اپنے علاقے کے زمیندار تھے۔ ان کی شادی ان کی کزن رفعت آرا سے ہوئی تھی، جس سے ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے معراج سلطان، دوسرے شمس سلطان اور سب سے چھوٹی بیٹی نگین سلطان تھی، جس کی پیدائش کے وقت ان کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ ان کے بچے بھی کافی چھوٹے تھے۔ ان کی ساری اولادوں میں 2-2 سال کی عمر کا فرق تھا۔ یوسف سلطان نے ان کی پرورش بہت مشکل مگر بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ ان کی پڑھائی اور تربیت سے لے کر ان کی شادیوں تک انہوں نے کبھی بھی اپنی مرضی مسلط نہیں کی تھی، سوائے نگین کی شادی کے معاملے میں۔ معراج سلطان نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ شمس سلطان کی پسند فروہ بیگم تھیں، جو کہ نگین کی بیسٹ فرینڈ تھی، لیکن شادی سے پہلے تک جیسی ان کی شادی شمس سے ہوئی، نگین نے ان کو بھابھی تو کیا دوست ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یوسف سلطان نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ساتھ ہی کی تھی۔ معراج سلطان کی بیوی حسینہ بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئیں۔ بہت صابر اور شاکر تھیں۔ اللہ نے ان کو شادی کے 10 سال بعد اولاد جیسی نعمت سے نوازا، تو جہاں سلطان منزل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی، وہیں فروہ بیگم طیش میں آ چکی تھی۔ حالانکہ اللہ نے ان کو شادی کے پہلے ہی سال سفیر سلطان سے نوازا تھا۔ حسینہ جتنی نرم مزاج تھیں، فروہ اتنی ہی اکھڑ، بدتمیز اور کائیاں تھیں۔ یوسف صاحب کی سب سے چھوٹی اور محبوب اولاد نگین سلطان نے محبت کی شادی کی تھی۔ یوسف سلطان نے بہت مخالفت کی، غصہ، منت، سماجت، کیا نہیں تھا جو انہوں نے نہیں کر کے دیکھا تھا، لیکن وہ ڈٹی رہیں اور آخرکار یوسف سلطان ان کی ضد کے آگے ہار گئے اور ان کی شادی وہاج خان سے ہو گئی۔ نگین سلطان نے وہاج کے ساتھ صرف چند مہینے ہی سکون کے گزارے تھے، اور پھر لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ وہ ناز و پلی لڑکی کو جانوروں کی طرح مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور پھر آخرکار 1.5 سال بعد نگین سلطان طلاق کا کاغذ لیے ایک بیٹی مہرمہ وہاج کے ساتھ ایک بار پھر سلطان منزل آ گئی تھیں۔ دراصل وہاج شراب اور جوا کے عادی تھے۔ نگین سلطان کی صورت ان کو ایک بلینک چیک مل گیا تھا۔ شادی کے کچھ ماہ تک نگین ان کو روپے دیتی رہی تھی، لیکن جو ہی ان کی جمع پونجی ختم ہوئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ جس محبت کے لیے وہ اپنے باپ بھائی اور گھر چھوڑ کر آئی تھیں، وہ تو شاید کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی، کیا محبت اتنی جلدی ختم ہو جایا کرتی ہے؟ کیا وہاج کے لیے وہ بس پیسے دینے والی مشین تھیں؟ کیا انہوں نے بابا کو ناراض کر کے غلط کیا؟ کیا یہ سب ایک سزا ہے؟ اور اگر سزا ہے تو کب ختم ہوگی؟ کیا پسند کی شادی اتنا بڑا جرم ہے؟ اب ان کے پاس سوچنے کو انگنت مسائل تھے۔ سارا دن وہ یا تو پچھتاتی رہتی یا پھر سوچتی رہتی، اور اگر اس دوران ایک بار بھی وہاج گھر آ جاتے تو ان کے معمول میں مار کھانا بھی شامل ہو جاتا۔ اب کوئی اگر ان سے پوچھتا پچھتاوا کس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر کہتی، وہاج سے شادی کرنا۔ ایک دن جب پیسے نہ دینے پہ وہاج نے ان کو ہنٹر سے مارا تھا، تب ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھونسے اور گھر چھوڑنے کے ارادے سے باہر نکلی تھیں۔ تبھی اچانک انہیں ایک زوردار چکر آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتیں، کسی کے مضبوط بازوؤں نے ان کو سنبھال لیا تھا۔ جب ان کو ہوش آیا تو وہ خود کو ہسپتال کے بیڈ پہ پایا۔ پاس ہی یوسف سلطان بیٹھے فکر مندی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس اولاد سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کے وہ جیتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے نگین سلطان کا رشتہ نہ آیا۔ ان کی خوبصورتی کے خاندان میں چرچے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ؟ وہ ان کے چہرے کے زخموں کو اپنی انگلی کی پوروں سے چھو رہے تھے۔ ان کا ہونٹ سوجا ہوا تھا اور ماتھے پہ نیل تھے۔ جہاں جہاں سے بازو نظر آ رہے تھے، وہاں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ دونوں باپ بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخرکار یوسف سلطان کی نم آواز نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔
کب سے برداشت کری ہو یہ سب؟ انہوں نے ضبط سے پوچھا تھا۔ 4 ماہ سے، نگین نے اسپاٹ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیوں؟ دوبارہ سوال ہوا تھا۔ پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے باپ سے لے کے آؤ، وہ اب بھی جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی۔ تو تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ میں نگین سلطان ہوں بابا، میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں بھوکی مرنا پسند کروں گی، میں دن رات کی مار برداشت کر لوں گی لیکن مانگ کے نہیں کھاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئے تھے۔ مجھ سے بات کر لیتی، مجھے بتا دیتی، کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بابا آپ جانتے ہیں میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں بچپن سے، اور خود کو اس کی سزا بھی خود ہی دیتی ہوں۔ ابھی میری سزا کا وقت ہے، جب یہ سزا ختم ہوگی تب پوری دنیا دیکھے گی میں۔ انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دی۔ نگین سلطان، اس کا کیا کرتی ہوں؟ اور اس معصوم وجود کا کیا قصور؟ اس کے لیے کون سی سزا منتخب کیا تم نے؟ اسی وقت حسینہ اسپتال کے روم میں داخل ہوئی تھیں۔ نگین نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا اور یوسف سلطان کی صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بھابھی، یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ حسینہ بیگم نے افسوس سے اپنی نند کی حالت دیکھی تھی۔ کیا تھی اور وہ کیا ہو گئی تھی؟ تم ماں بننے والی ہو۔ حسینہ نے ان کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی تھیں۔ بھابھی، کیا یہ سچ ہے جو آپ نے ابھی کہا؟ کیا یہ؟ یا اللہ، میں کیسے بے خبر رہی؟ بھابھی، میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ مطلب آج جو کچھ ہوا اس کے بعد؟ وہ خود کو پڑھنے والی مار کو جو کچھ کا نام دے رہی تھی۔ بھابھی کچھ بولے نا، ان کے منہ سے کچھ سننے کو بےتاب تھیں۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم اتنی خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کے باوجود تم اس کا بچہ پیدا کرو گی؟ آج اگر بابا تمہیں یہاں نہ لے کر آتے تو یہ بچہ ہوتا ہی نہیں، اور تم نے… بھابھی بس چپ ہو جائیں، بہت سن لیا میں نے۔ وہ بولی نہیں تھی، غرائی تھی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی یہ سب کہنے کی؟ آپ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ خون ہے میرا، اور اگر کسی نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گی میرا اس سے کیا رشتہ ہے۔ اور یہاں ان کی آواز کانپی تھی، غصے سے، بے بسی سے۔ حسینہ بیگم کو خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ کیا کہہ بیٹھی ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، حسینہ بیگم نے شرمندگی سے کہا تھا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کے بعد بابا کے لاکھ منع کرنے، بھائیوں کے لاکھ دلاسوں کے باوجود وہ ایک پل کو وہاں نہیں رکی تھیں۔ گھر آ کر انہوں نے وہاج کو سب بتا دیا۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے نگین کو مارنا چھوڑ دیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ ان سے اتنی محبت کرتے کہ وہ خود حیران تھی، کیا یہ چند ماہ پہلے والا وہاج ہے؟ دن سکون سے گزر رہے تھے۔ وہاج نے ان سے لڑنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اس دنیا میں نئے آنے والے وجود کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ زندگی یکدم پرسکون ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان اس دن اپنے دونوں بیٹوں اور داماد کے ساتھ شہر سے باہر کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کرنے گئے تھے۔ جب نگین کے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، حسینہ نے وہاج کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ ان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے پاس اس مشکل وقت میں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت نگین کو ہسپتال لے جانا زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا کہ وہ نگین کو ہسپتال لے جائیں، وہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ یوسف سلطان اور ان کے دونوں بیٹے بھی ازحد پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت گھر میں صرف نگین اور حسینہ تھیں۔ وہ سب اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حسینہ بیگم نے بہت مشکل سے نگین کو سنبھالا تھا۔ فروہ بھی گھر پہ نہیں تھی، ان کی بھائی کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ہسپتال میں تھی۔ انہوں نے اپنی بھابھی کو بھی اسی ہسپتال آنے کا کہا۔ حسینہ کو بھی یہ مشورہ درست لگا تھا۔ انہوں نے فوری طور پہ ایمبولینس کو کال کی تھی اور ان کو لے کے ہسپتال آ گئی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد یوسف سلطان کو 2 خبریں ملی تھیں۔ نگین کے یہاں بیٹی ہوئی تھی اور فروہ بیگم کی بھابھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ فروہ پہ تو گویا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ ماں باپ تو ان کی شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد وفات پا گئے تھے۔ بھائی 2 ماہ قبل جگر کے عارضے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کی بھائی اپنی بہن پہ جان دیتے تھے۔ ان کی بھابھی بھی بہت اچھی ثابت ہوئی تھیں۔ فروہ کا غم بہت بڑا تھا۔ سلطان منزل کے سب مکینوں نے فروہ کی ہر طرح سے دل جوئی کی تھی۔ وقت پر لگا کے اڑ رہا تھا۔ وہاج اور نگین کو تو مہر ماہ کی صورت ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ یوسف سلطان کے اندیشے بھی کم ہو گئے تھے۔ نگین کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے۔ وہ کہ انہوں نے وہاج کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ اور پھر 4 ماہ بعد نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ نگین اپنا سب کچھ لٹا کے باپ کے در پہ آن پڑی تھی۔ ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ نگین کو اس حادثے کے بعد چپ سی لگ گئی تھی، نہ ہنستی نہ بولتی تھی، کئی گھنٹے چپ چاپ پڑی رہتی۔ کوئی 1000 دفعہ بھائی اور بھابھیوں نے طلاق کی وجہ پوچھی، لیکن ان کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ مہر ماہ کو حسینہ بیگم نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ ان کو ماما کہتی تھی۔ اسی طرح 8 سال گزر گئے۔ اسی وقت میں اللہ نے حسینہ بیگم کو حال سلطان سے نوازا تھا، لیکن ان کی محبت مہر ماہ سے کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ یہی حال فروہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی مہر ماہ کو بالکل صفی جیسا پیار دیا تھا۔
ان کو جتنی نفرت نگین سے تھی اس سے کئی زیادہ محبت مہر سے تھی۔ ان 8 سالوں میں بھی نگین کی چپ کا روزہ نہ ٹوٹا، البتہ وہ حالے کو اپنی گود میں لے کے گھنٹوں اس سے باتیں کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک دن حالے کو سخت بخار ہو گیا تو حسینہ بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے کیونکہ معراج گھر پہ نہیں تھے اور شمس اور یوسف صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے۔ بھابھی کی حالت دیکھتی ہوئی نگین نے حالے کو اٹھایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ حسینہ حیرت سے ان کی کارروائی دیکھ رہی تھیں۔ ان 8 سالوں میں نگین ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں۔ خیر، اپنی حیرت کو جھٹکتی وہ بھی ان کے ساتھ ہسپتال کی جانب چل دیں۔ حالے کا چیک اپ ہو گیا تھا اور اب 2 سالہ حالے پھپھو کی گود میں تھی۔ گاڑی تھوڑی دور گئی تھی کہ بری طرح ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ قریب آدھے گھنٹے وہاں پھنسے رہنے کے بعد اچانک حالے کی نظر سڑک کے پار بلی کے بچوں پہ پڑی تھی، سفید اور بھورے پیارے سے بلی کے بچے۔ اب اس نے اس طرف اشارہ کر کے رونا شروع کر دیا تھا۔ حالے بہت ضدی تھی، وہ کبھی بھی اس طرح چپ نہ ہوتی، ٹریفک جام تھا۔ اس لیے حسینہ بیگم نے ڈرائیور سے ایک بلی کا بچہ اٹھا کے لانے کو کہا، لیکن نگین نے اچانک سے کہہ دیا کہ وہ خود جا کے لے کے آئیں گی۔ پہلے تو حسینہ بیگم نے روکنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے چپ چاپ انہیں جانے دیا۔ یہ شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نگین نے حالے کو حسینہ بیگم کو تھمایا اور سڑک کی اس طرف چلی گئی تھیں۔ ایک پیارے اور سب سے چھوٹے بچے کو لے کر وہ جو ہی مڑی تھیں کہ اسی وقت ٹریفک چل پڑی تھی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتی مسکراتی حالے کو دیکھ کے خود بھی مسکراتی ہوئی گاڑی کی جانب آ رہی تھیں کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک آیا تھا اور ان کو کچلتا ہوا چلا گیا تھا۔ حسینہ بیگم چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے منظر دیکھتی رہیں۔ ڈرائیور تب تک نیچے اتر کے بھاگتے ہوئے حادثے کی جگہ پہ پہنچ چکا تھا۔ اب وہ شاید ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ان کا جسم ہلنے سے انکاری تھا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندھا دھند بھاگتی ہوئی نگین تک پہنچی تھی۔ لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے وہ اب ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ کے وہ اب نگین سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ اب ان کا چہرہ اپنے گھٹنے پہ رکھ کے ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ رو رہی تھیں، بے تحاشا رو رہی تھیں۔ بھابھی، نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنائی دی تھی۔ نگین، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم اٹھو، ہمت کرو۔ اتنے میں ایمبولینس کی آواز بھی قریب آنے لگی تھی۔ ایمبولینس کب آئی، نگین کو کب اس میں ڈالا گیا، حالے کہاں تھی، ڈرائیور ان سے کیا کہہ رہا تھا، ان کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ رو رہی تھیں اور بس رو رہی تھیں۔ آپ سب پوچھتے تھے نا کہ اس نے مجھے کیوں طلاق دی، وہ بہت تکلیف سے بول پا رہی تھیں۔ جیسے وہ ایمبولینس میں آ کے بیٹھی تھی ان کو نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز حواسوں میں لائی تھی۔ نگین، میرا بچہ، تم چپ رہو، بس مجھے کچھ نہیں سننا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بھابھی، اس نے کہا کہ وہ توڑ توڑ کے لفظ ادا کر رہی تھی۔ اب وہ بلا ارادہ اپنا چہرہ نگین کے پاس لے آئی تھی۔ بھابھی، آج مجھے بولنے دے، وہ تکلیف اور بے بسی سے لفظوں کو توڑ توڑ کے ادا کر رہی تھی۔ اچھا، میں سن رہی ہوں، میں سب سنوں گی، اس نے کہا کہ، اور اگلے 2 منٹ نگین سلطان مسلسل بولی تھی اور حسینہ کو اپنے چند لمحے قبل بولے گئے الفاظ پہ جی بھر کے پچھتاوا ہوا تھا۔ میں تمہیں سنوں گی۔ نگین سانس لینے کو رکی تھی۔ نگین سلطان نے گویا حسینہ کی روح نکال دی تھی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو حسینہ بیگم کو لگے تھے۔ نگین، چپ ہو جاؤ خدا کے لیے، حسینہ بدقت بول پائی تھی، لیکن نگین نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے میں وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ حسینہ کا دل چاہا تھا کہ وہ نگین کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو چپ کروا دیں، لیکن انہیں اپنے ہاتھ بے جان محسوس ہوئے تھے۔ میں کیا بتاتی بھابھی، نگین اب بھی بول رہی تھی، بلکہ وہ بول نہیں رہی تھی، ایک پگھلا ہوا سیسا تھا جو وہ اپنی بھابھی کے کانوں میں انڈیل رہی تھیں، اور پھر وہ چپ ہو گئی تھی۔ نگین سلطان چپ ہو چکی تھیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ 6 سال انہوں نے اس پل کا انتظار کیا تھا کہ نگین ان کو کچھ بتا دے، لیکن بے سود۔ آج ان کی خواہش پوری ہوئی تھی، لیکن کیا انہوں نے یہ چاہا تھا کہ انہیں یہ سب اس طرح پتہ چلے؟ نگین سلطان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ آخری لفظ جو انہوں نے کہا تھا وہ تھا، میری بیٹی۔ کوئی اب نگین کو اسٹریچر پہ لٹا رہا تھا، کوئی ان کو دلاسا دے رہا تھا، کوئی ان سے ان کے گھر کے کسی مرد کا نمبر پوچھ رہا تھا، لیکن ان کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ان کو ان لوگوں کے بس ہونٹ ہلتے معلوم ہو رہے تھے۔ ایک آواز تھی جو اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ حادثے کی جگہ سے کچھ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ ہسپتال تک آئے تھے، اکیلی عورت سمجھ کر۔ بھابھی، اس نے کہا کہ، اور بس اس آواز کے بعد کوئی آواز نہ آتی تھی، نگین کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ ان کو تسلی دے رہے تھے کہ ان کی عزیز نند ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن حسینہ کو نہ جانے کیوں یہ لگا تھا کہ آج کے بعد وہ نگین کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ جاتے جاتے تم مجھے یہ کس راز سے آشکار کر گئی ہو، انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ حسینہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ راز نہیں چابک ہے، اور اگلے کئی سال ان کو یہ چابک کھانا ہوگا، چپ چاپ۔ نگین کو ہسپتال لایا جا چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ان کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو شاید کچھ ہو سکتا۔
جو 2 عورتیں ان کے ساتھ تھیں وہ اب حسینہ بیگم کو سنبھال رہی تھیں۔ معراج سلطان کو ڈرائیور نے کال کر دی تھی۔ کون کون آیا، نگین اور ان کو کب گھر لایا گیا، ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ مہرماں کہاں ہے، حالی کیوں رو رہی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ذہنی طور پہ اب بھی اسی سرد سی ایمبولینس میں نگین سلطان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ نگین کو گئے 10 روز ہو چکے تھے۔ یوسف سلطان آج واپس آئے تھے۔ بیٹی کے غم نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کو دورے پڑنے لگے تھے۔ نشاور ادویات کے زیر اثر جب تک رہتے تب تک نارمل رہتے تھے، لیکن جیسے ہی ہوش میں آتے، نگین، میری بیٹی، میری بچی چلاتے رہتے۔ ہر آنے جانے والے سے پوچھتے، کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے، میری نگین کو دیکھا ہے، کوئی اسے لا دو، کوئی میری بچی کو لا دو۔ کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی کہتا یا سمجھاتا کہ نگین نہیں رہی تو ہذیانی انداز میں چیخنے لگتے، تم سب جھوٹے ہو، وہ کیسے مر سکتی ہے، میں نے اس کی لاش نہیں دیکھی، میں نے اسے دفنایا نہیں ہے، وہ نہیں مر سکتی، تم سب کے سب اس وہاج کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اسی نے میری بیٹی کو مجھ سے دور کیا ہے، اللہ غارت کرے اس کو، اللہ برباد کرے اس کو، میری بچی کو کھا گیا، اللہ اس کو چین نہ نصیب کرے، اللہ اس پہ یہ زمین تنگ کر دے۔ اسی طرح چیختے چلاتے بے ہوش ہو جاتے۔ معراج اور شمس سلطان بھی غم سے چور تھے، لیکن ان کو بہادر بننا تھا، ان کو حوصلہ رکھنا تھا۔ وہ رو نہیں سکتے تھے، نہ بابا کی طرح بد دعا دے کے اپنا دل ہلکا کر سکتے تھے۔ وہ اس غم کو اندر ہی اندر سہنے پہ مجبور تھے۔ سفیر اور مہر بھی اس حادثے کے بعد سہم سے گئے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر جاتا ہے۔ کسی کے زخم بھریں یا ادھیڑیں، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ یوسف سلطان اب بہتر ہو رہے تھے، اور وجہ تھی حال سلطان، وہ ہو بہو نگین تھی۔ یوسف سلطان گھنٹوں اس میں اپنی نگین کو دیکھتے، اور اب تو یہ حالت تھی کہ اس کو دیکھے بغیر وہ کھانا تک نہ کھاتے۔ حال ان کا مرہم تھی۔ وہیں مہر کو وہ نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھتے۔ جہاں وہ دکھ جاتی چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے۔ وہ بولتی تو ہاں یا نہ میں جواب دیتے۔ ان کی حالت کے پیش نظر کسی نے بھی ان سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ مہر کی پرورش کا ذمہ مکمل طور پہ حسینہ اور معراج نے لے لیا تھا، اور اس کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ حال، تم نے حالے سے کال کر کے پوچھا ہے کہ وہ کب آ رہی ہے؟ ناشتے کے دوران یوسف سلطان نے معراج صاحب سے پوچھا تھا۔ جی بابا، پوچھ لیا تھا، وہ شام تک آ جائے گی۔ انہوں نے جواب دیا تھا۔ نہیں، اس سے کہو یونیورسٹی جانے سے پہلے مجھ سے مل کے جائے۔ لیکن وہ نہیں آ سکتی بابا، اس نے کہا تھا کہ میرے معاملات میں دخل مت دیا کرو۔ فروہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بابا کی نرم مگر دو ٹوک آواز سنائی دی تھی۔ معراج، تم سفیر کو کال کر کے پوچھو کب تک ہوگا اس کا کام مکمل، اور اس کو یہ بھی کہہ دو کہ وہ ویکینڈ پہ گھر چکر لگائیں۔ بات ہوئی تھی میری بابا، اگلے مہینے تک ہو جائے گا سب کچھ۔ دراصل لیگل معاملات میں کچھ وقت تو لگ ہی جاتا ہے، اور وہ پرسوں آ رہا ہے۔ اتنے معراج صاحب کا فون بجا تھا اور وہ معذرت کرتے اٹھ گئے تھے۔ معراج سلطان ہائی کورٹ جج تھے، جبکہ شمس سلطان اپنے بابا کے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہوئے لیدر امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں اپنی قسمت آزمائی تھی، جو کہ ان کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ اب وہ شہر کے مشہور کاروباری شخصیت تھے، اور بابا ان کے کام سے بہت خوش تھے۔ سفیر سلطان نے بھی پڑھائی مکمل کر کے بابا کے ساتھ بزنس جوائن کر لیا تھا۔ اس نے 4 برس قبل اسلام آباد میں اپنی کمپنی کی ایک اور برانچ کھولی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد ہوتا تھا اور ہر 15 دن یا مہینے بعد گھر آتا تھا، اور یوسف سلطان کو سفیر کی ایک یہی بات پسند نہیں تھی۔ نگین کی موت کے بعد بابا نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ اب وہ کافی حد تک چڑچڑے ہو چکے تھے، لیکن حالے اور سفیر ان کو بہت اچھی طرح ڈیل کر لیتے تھے۔ وہ جب تک حالے کو نہ دیکھتے ان کا دن نہیں شروع ہوتا تھا۔ اب انہوں نے سفیر کو اسلام آباد چھوڑ کے کراچی شفٹ ہونے کا حکم دیا تھا، جس کو ماننے کا سفیر پابند تھا۔ وہ خود بھی گھر سے دور رہ کر تھک چکا تھا، اس لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ شراکت کرتی ہوئی اسلام آباد والی برانچ اس کے حوالے کر کے آج کل کراچی آنے کو پر تول رہا تھا۔ مدت کے کمرے میں بیٹھی حالے اپنے موبائل پہ اسکرولنگ کر رہی تھی جب اس کو معراج سلطان کی کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے حیرت سے موبائل کو دیکھا اور کال اٹینڈ کی تھی۔ خیریت ہے جج صاحب، 1 گھنٹے میں 2 کالز، کیا گزارا نہیں ہو رہا بیٹی کے بغیر؟ یا پھر کوئی مجرم نہیں ملا آج کی تاریخ میں سزا سنانے کو؟ کال اٹینڈ کرتی ان کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر وہ شوخی سے بولی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جج صاحب کو آپ کی کوئی یاد نہیں آ رہی، اور نہ ہی شہر میں مجرموں کا قحط پڑا ہے، بلکہ آپ کے دادا صاحب کا حکم ہے کہ آپ یوں نہیں جانے سے پہلے ان سے مل کے جائیں گی۔ اور حالے کا جواب سنے بغیر کال کاٹتی تھی۔ لیکن بابا میری بات تو سن۔ ہیلو بابا، شٹ یار، کال کیوں کاٹتی؟ مجھے اسپتال جانا تھا پہلے، اور اب یہ نیا حکم۔ اس نے کال لاگ کھولی اور ہارون شاہد کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، ساتھ ہی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ ہیلو، ہارون کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ مدت کے گھر پہنچو 10 منٹ کے اندر، حالے نے حکم صادر کیا تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، یہ تمہارے ڈرائیور کا نہیں، ہارون شاہد کا نمبر ہے، MNA شاہد حسین کے بیٹے ہارون شاہد کا۔ بات آئی دماغ میں یا نہیں؟ وہ جل کے بولا تھا، جبکہ پھرتی سے اپنے بستر سے اٹھ کے اب باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ تو یہ طے تھا کہ ہارون شاہد حال سلطان کو منع نہیں کر سکتا تھا۔
اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن ہارون شاہد صاحب، میری گاڑی رات ہسپتال سے تمہارے گارڈز لے کے گئے ہیں، وہ بھی تمہارے کہنے پہ۔ اور اگر میں رائل بلو شرٹ پہن کے آنا، وہی جو میں نے دی تھی، اچھی لگتی ہے تم پہ؟ اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر ہالے اپنی بات کر کے کال کاٹ چکی تھی۔ اگلی کی بات سنے بغیر کال کاٹنا شاید ان باپ بیٹی کا پسندیدہ کام تھا، جبکہ دوسری طرف ہارون کلستا رہ گیا تھا اور جل کے بڑبڑایا تھا، رائل بلو نہیں، نیوی بلو ہے۔ ہارون حالے کے ماموں شاہد حسین کا بیٹا تھا۔ حالے کا اوور پوزیسو بیسٹ فرینڈ، وہ اس کے قریب کسی بھی انسان کو برداشت نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے حالے سے کہہ رکھا تھا کہ حالے سے شادی بھی وہی کرے گا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد بنتا ہوگا جو حالے کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کی اور حالے کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، لیکن حالے اس کو برابر خوار کرواتی تھی۔ ہارون کی ماں نے معراج سلطان اور حسینہ بیگم سے ہارون کی خواہش پہ اس کے اور حالے کے رشتے کی بات کر رکھی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے حالے کی پڑھائی ختم ہونے تک کا وقت مانگ رکھا تھا۔ البتہ انہوں نے کہیں اور رشتہ نہ کرنے کی یقین دہانی ضرور کروائی تھی۔ حالے اور ہارون اس بات سے واقف تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بات فی الحال نہیں ہوئی تھی۔ 15 منٹ بعد جب حالے گیٹ سے باہر نکلی تو اس کو ہارون گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں، شاید اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وہی بلو شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے نیچے نیلی جینز پر کشش نکوش، ہلکا سانولا رنگ، کسرتی بدن اور سرمئی آنکھوں والا ہارون شاہد کافی اچھا دکھتا تھا۔ اس کا حلیہ لاپرواہ سا تھا، جبکہ حالے نے اس کے برعکس سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سیاہی پاجامہ پہن رکھا تھا اور گلابی دوپٹہ کندھے پہ جھول رہا تھا۔ ہلکا میک اپ، کھلے ہوئے بال، اس کا حلیہ کہیں سے بھی لاپرواہ نہیں تھا۔ حالے کا رنگ گورا تھا، بے تحاشا گورا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، کٹاؤ دار ہونٹ اور کمر سے تھوڑے اوپر تک آتے سیدھے بھورے بال۔ وہ حسین تھی، بے تحاشا حسین، بالکل نگین کی طرح۔ وہ ہو بہو نگین سلطان کی کاپی تھی۔ پہلی بار دیکھنے والے اس کو نگین ہی کی بیٹی سمجھتے تھے۔ ہارون غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ حالے نے قریب پہنچ کے اس کے پیٹ پہ زور سے مکہ مارا تھا۔ وہ بلبلا کے رہ گیا۔ یہ کیا کیا ظالم؟ وہ چلایا تھا۔ رات مجھ پہ غصہ کرنے اور ابھی لیٹ آنے کا انعام، حالے سکون سے بولی تھی۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں حالے۔ ہاں تو دیکھو کس نے منع کیا ہے؟ وہ جلتا بھنتا گاڑی میں آ کے بیٹھا تھا اور 20 منٹ بعد حالے کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ حالے جلدی سے دادا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یوسف صاحب اسے دیکھ کے جیسے کھل اٹھے تھے۔ دادا کی جان آ گئی میری بیٹی؟ ان کا لہجہ محبت سے چور تھا۔ دادا یہ کیا بلیک میلنگ سٹارٹ کر دیا آپ نے؟ پتہ کس طرح بھاگی بھاگی پہنچی ہوں میں؟ وہ خفا خفا سی بولی تھی، جبکہ اس کے اس طرح خفا ہونے پر بھی دادا جان کھل کے مسکرا دیے تھے۔ میرا بچہ، دادا نے اپنے بازو وا کیے تھے۔ نگین بھی بالکل اسی طرح خفا ہوتی تھی۔ حالے کے ساتھ بات کرتی ہوئی ان کی ہر دوسری بات نگین پہ ختم ہوتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے ان کے سینے سے لگی تھی۔ پھر تھوڑی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ اس کے بعد حالے ہارون کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ 2 بجے وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہارون اس کو پک کرنے آ گیا تھا۔ تم کیوں آ گئے؟ میری کار بھجوا دیتے۔ سیٹ بیلٹ لگاتی حالے نے اس سے پوچھا تھا۔ اگر تمہیں لگتا اس کنڈے کے پاس میں تمہیں اکیلے جانے دیتا تو تم غلط ہو کزن صاحبہ۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ کیوں؟ تم میرے بھائی ہو یا باپ؟ دونوں نہیں، البتہ مستقبل کا شوہر ضرور ہو سکتا ہوں، وہ سکون سے بولا تھا۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے۔ اتنے میں حالے کو مدت کی کال آ گئی تھی تو ہارون چپ ہو گیا تھا۔ جانتا تھا اب یہ کال ہسپتال پہنچنے کے بعد ہی بند ہوگی۔ ہسپتال پہنچ کے حالے نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور گاڑی سے اتر گئی تھی۔ ICU کے باہر وہ دروازے کے بیچ میں کھڑا ہو چکا تھا۔ اب کیا ہے؟ حالے بری طرح جھنجھلائی تھی۔ حالے یہ پہلی اور آخری بار ہے، آج کے بعد میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ آج یہاں سے واپس جاتے تم یہ بھول جاؤ گی کہ کل رات تم کسی زخمی کو ہسپتال لے کے آئی تھی، یا تمہارا اس سے کوئی بھی واسطہ ہے۔ وہ زندہ ہے یا مر گیا، اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ کچھ دیر پہلے والی شوخی اب مفقود تھی۔ وہ آنکھوں میں گہری سنجیدگی لیے حالے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں یار سمجھ آ گیا مجھے، اب جان چھوڑ بھی دو۔ ایک کام کیا کر دیا، دماغ خراب کر دیا۔ بھلا میرا اس سے کیا واسطہ ہوگا؟ وہ جب اندر داخل ہوئی، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہے تھے۔ اس کو دیکھتی ہی تنزیہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ویلکم میڈم ویلکم۔ رات آپ اپنے شوہر کو اس حالت میں چھوڑ کے چلی گئیں؟ یہ بیچارے صبح سے آپ کا پوچھ رہے تھے۔ اپنی طرف سے وہ اپنا بدلہ لے چکے تھے، اب ان بیچارے کا بھی کیا قصور تھا؟ ہارون نے ان کو پیسے کے نام پہ ایک دھیلا بھی نہیں دیا تھا۔ الٹا ان کو ڈرا دھمکا کے کہ ایسے انسان کا علاج کروایا تھا جو کہ سیدھا سیدھا پولیس کیس تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہارون چبا چبا کے بولا تھا۔ ڈاکٹر کسی آنی سی ہنسی ہنستا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ حالے نے ہارون کو ایک نظر دیکھا تھا، وہ اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جو بات کرنی ہے کر لو، وہ بآواز بلند کہتا وہاں سے جا چکا تھا۔ اس سارے وقت میں عمر حیات نے بس حالے سلطان کو ہی دیکھا تھا، بغیر پلک جھپکے۔
ہسپتال کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا نوجوان 27 یا 28 برس کا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، ذہین چمکتی ہوئیں، کسرتی جسم، ماتھے پہ بکھرے سیاہ بال، چہرے پہ سنجیدگی۔ وہ کافی دراز قد بھی تھا، مختصر یہ کہ وہ ایسے مردوں میں سے تھا جنہیں ایک بار دیکھ لو تو بار بار دیکھنے کا دل کرے۔ وجہ اس کے چہرے کے خط و خال نہیں تھے، وجہ ایک بے اختیار سی کشش تھی جو اسے دیکھتے ہی اپنی جانب کھینچتی تھی۔ حالہ اس کے قریب آ چکی تھی اور پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ چکی تھی۔ عمر حیات سانس روکے اس کو اپنی قریب بیٹھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم کیسے ہو اب؟ حالے کی نرم آواز اس کو واپس اپنے حواس میں لائی تھی۔ وہ ہنوز حالے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، اب کے حالے ذرا بلند آواز میں بولی تھی۔ اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی، سنجیدہ ٹھہرا ہوا لہجہ۔ وہ اتنا آرام سے بولتا تھا کہ اس کے الفاظ گنے جا سکے۔ خیر مکمل ٹھیک تو اب بھی نہیں ہوں، آرام کی ضرورت ہے تمہیں۔ ویسے تمہیں کس نے گولی ماری تھی؟ حالے نے پوچھا تھا۔ آپ کی مدد کا شکریہ، اس نے بات پلٹتی تھی۔ کوئی بات نہیں، اب ذرا اپنی لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، مرتے مرتے بچے ہو، تم اپنی فیملی کا سوچو ذرا، کیا ملے گا اس غنڈہ گردی سے؟ وہ سمجھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ ایک گولی میرے پیٹ کو چھو کے گزری تھی اور ایک گولی میرے بازو میں لگی تھی۔ میں مرتا نہیں، دونوں زخم گہرے نہیں تھے اور میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ وہ نارمل لہجے میں بولتے گویا حالے کی علم میں اضافہ کر گیا تھا۔ حالے کے تو سر پہ لگی، تلووں پہ بجھی تھی۔ مطلب میں پاگل ہوں جو تمہیں اتنی مشکل سے یہاں لے کے آئی، علاج کروایا، پوری رات تمہارے لیے پریشان رہی، ڈاکٹر کی اتنی منتیں کی، اپنے دوست کو پریشانی میں ڈالا، پورے 2 کلو خون نکال لیا ان ڈاکٹرز نے میرا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم کون سا مر جاتے۔ حالے جب بولنے پہ آئی تو غصے سے بولتی ہی چلی گئی تھی۔ آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوئی، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، وہ سکون سے بولا تو حالے ذرا ٹھنڈی ہوئی تھی۔ خیر اب تم جو مرضی کرو، میں تمہیں آخری بار دیکھنے آئی تھی اور اب میں چلتی ہوں، تمہارے سب بلز پے ہو چکے ہیں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ کل رات آپ ڈر کیوں گئی تھیں؟ اس نے جیسے عجلت میں ایک بے تکا سوال کیا تھا، شاید وہ اسے مزید روکنا چاہتا تھا۔ کوئی بھی نارمل انسان کسی کو آدھی رات کے وقت سڑک کے بیچ خون میں لت پت دیکھ کے ڈرے گا ہی۔ حالے کے باہر جاتے قدم اس کی آواز پہ تھمے تھے۔ میں ڈری نہیں تھی، اس نے مڑے بغیر جواب دیا تھا۔ تو پھر آپ نے جانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس نے ایک اور سوال کیا تھا۔ میں دراصل کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے بہت برا لگتا ہے، مجھے اس کی تکلیف فیل ہوتی ہے، بس اس لیے۔ کیا آپ کل پھر آئیں گی مجھے دیکھنے؟ وہ جلدی جلدی سوال کر رہا تھا۔ اس نے پوری طرح گھوم کے مقابل کو گھور کے دیکھا تھا۔ کیوں؟ تو میرے خالہ کے بیٹے لگتے ہو جو روز روز پہنچ جاؤ ملنے۔ اتنی مشکل سے تو آ جائی ہوں، لاٹ صاحب کے نخرے تو دیکھو۔ آخری فکرہ زیر لب ادا کیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تم اتنے کمزور دکھتے تو نہیں ہو کہ ہسپتال نہ جا پاتے یا کسی کو کال کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتے، تو پھر کیوں تھے وہاں؟ اور ابھی تم نے کہا کہ گولی تمہیں چھو کے گزری ہے، تم مرتے نہیں، تو پھر مجھ سے یہ کیوں کہا تھا میں جینا چاہتا ہوں؟ حالے نے تجسس کے مارے پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا میں مرتا نہیں، مطلب میری سانسیں چلتی رہتی، لیکن میں جی نہیں پاتا اگر آپ چلی جاتی۔ وہ بہت نارمل لہجے میں بولا تھا، اس کے لہجے میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ غور کیا جائے۔ ان دونوں باتوں میں بھلا کیا فرق ہوا؟ حالے حیران تھی۔ ہم جب اگلی بار ملیں گے تب بتاؤں گا، وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ہم نہیں ملیں گے، اسے غلط لگتا تھا۔ عمر نے کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ ہارون اندر داخل ہوا۔ اسے آتے دیکھ کے حالے نے آخری نظر عمر کو دیکھا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، ہونٹ پپڑی زدہ لگ رہے تھے، شاید اس کا خون کافی بہہ گیا تھا۔ حالے کو بھی اختیار اس پہ ترس آیا تھا، لیکن پھر بغیر کچھ کہے وہ ہارون کے ساتھ دروازہ پار کر گئی تھی۔ عمر اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ اسے وہ شخص اس وقت بہت برا لگا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر دوبارہ اندر آ چکے تھے۔ جی تو عمر صاحب اب آپ کافی بہتر ہیں، تو بلز کے بارے میں بات کر لیں؟ کنجوس ڈاکٹر۔ جی ضرور، بلز کے ساتھ ساتھ پچھلے ہفتے لائی جانے والی ماہم فیروز کی بھی بات کر لیتے ہیں، جن کا نوزائیدہ بچہ آپ نے اپنی بھانجی انم رحمان کو دے کے ان کی مری ہوئی بچی فیروز صاحب کو یہ کہہ کے تھما دی کہ ان کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا تھا، وہ بھی ہسپتال لانے کے 2 گھنٹے پہلے۔ کیا کہتے ہیں، پھر کروں فیروز صاحب کو فون اور ان سے کہوں کہ آپ کی بھانجی کے بیٹے کا DNA ٹیسٹ کروائیں؟ ڈاکٹر کے تو کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، وہ سن سے اپنی جگہ جم چکے تھے۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ ڈاکٹر ہمارے شوق کے بس اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے، عمر حیات مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال میں گڑھا بنتا تھا۔ خیر میری ڈسچارج فائل تیار کرو، میں 10 منٹ میں نکل رہا ہوں۔ لیکن آپ کی کنڈیشن اس قابل۔ ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عمر نے اس کو ایک گھوری سے نوازا تھا۔ میں کرتا ہوں، ڈاکٹر جلدی سے بولے تھے، پھر رک کے ذرا جھجکتے ہوئے پوچھنے لگے، آپ کسی سے کچھ کہیں گے تو نہیں؟ کیا میں پچھلے 5 منٹ سے کچھ بولا ہوں؟ میں تو بس یہاں خاموش لیٹا ہوں۔ ڈاکٹر حیرت اور پریشانی سے اس کو دیکھے بغیر باہر چلے گئے تھے۔ یہ کیسا آدمی تھا؟ بل لے گا مجھ سے، میرے باپ کی شوگر ملز لگی ہے نا، عمر حیات بڑبڑایا تھا۔
ہارون پچھلے 10 منٹ سے حالے سے اپنی عزت افزائی کروا رہا تھا۔ اللہ اللہ ہارون، تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ ترکش ڈراموں کا سر تھا کہ اب وہ ہر بات پہ اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تم نے میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ اگر تم نے بل نہیں دیا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں پے کرتی، لیکن کم از کم مجھے اس طرح ذلیل تو نہ کرواتے۔ اف، وہ ڈاکٹر کیسے دیکھ رہا تھا؟ مجھے تو لگا کہ ابھی 2 روپے کا سکہ نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ کے خیرات دے گا۔ بس بھی کر دو حالے، اب ایسا بھی کوئی غضب نہیں ہوا ہے۔ وہ آدمی مجھے زہر لگا تھا تو کیوں دیتا اس کا بل؟ اور ویسے بھی اس ڈاکٹر کو دھمکایا تو تھا میں نے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیسے خبر ہو گئی۔ اور حد ہے یار، ایک 3rd پرسن کی وجہ سے تم مجھ سے لڑ رہی ہو۔ وہ دکھ سے بولا تھا۔ 3rd پرسن کی نہیں ہے بات، کمٹمنٹ کی ہے۔ جب تم نے کمٹمنٹ کر لی تو توڑی کیوں؟ بات میری عزت کی ہے، بات ہم دونوں کے بیچ قائم بھروسے کی ہے۔ ہارون، تم نے جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور اب میں تم پہ بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں نے مشکل میں تمہیں کال کی، مطلب تمہیں کچھ سمجھا تبھی بلایا نا، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میری بےزتی کروا دی۔ وہ غصے میں نہیں تھی، نہ طنز کر رہی تھی، وہ بس ہارون کو بتا رہی تھی۔ حالت، تم ایک انجان شخص کی وجہ سے مجھ سے لڑ رہی ہو۔ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، ہم بچپن سے ساتھ ہیں، اور وہ لڑکا جس سے ملے ابھی تمہیں 1 دن بھی نہیں ہوا، تم اس کی وجہ سے مجھ پہ بھروسہ کرنا چھوڑ رہی ہو۔ تم اس شخص کو مجھ پہ ترجیح دے رہی ہو۔ ہاؤ کڈ یو؟ وہ غصے اور غم کی ملی جلی کیفیات میں بول رہا تھا۔ نہیں ہارون، میں تم پہ بھروسہ کرنا تمہاری پہ زور دیا تھا، وجہ سے چھوڑ رہی ہوں۔ 1 دن یا 1 گھنٹہ اہمیت نہیں رکھتا، کمٹمنٹ اہمیت رکھتی ہے۔ اور اب اس آدمی کو اس بات کے بیچ میں مت لانا، اب اس بارے میں تب بات کرنا جب تمہیں میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ جائے۔ وہ اس پارٹ لہجے میں بولی تھی۔ حالے، لیکن ہارون مجھے گھر چھوڑ دو، وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی تھی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ وہ مزید اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہارون لب بھینچ کے خاموش ہو چکا تھا، جانتا تھا اب زمین یہاں کی وہاں ہو جائے، حالے اس بارے میں بات نہیں کرے گی۔ اس اجنبی کے لیے ہارون شاہد کی ناپسندیدگی کا گراف تھوڑا اور اوپر جا چکا تھا۔ باقی راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ گھر پہنچتے ہی حالے اس کی طرف دیکھے اور اس کو اندر چلنے کا کہے بغیر اندر چلی گئی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، وہ دونوں جتنے بھی ناراض ہوں، حالے اس کو اندر آنے کا ضرور کہتی تھی۔ اب ہارون کو واقعی فکر لاحق ہو چکی تھی، کیونکہ حالے کبھی بھی بات کا بتنگڑ نہیں بناتی تھی۔ اسی بات پہ خفا ہوتی تھی جو خفا ہونے کے قابل بھی ہو۔ اب اس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنی شدت پسندی کی وجہ سے حالے کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ اس نے ہتھیلی کا مکھا بنا کے اسٹیئرنگ پہ مارا تھا اور گاڑی کا رخ ہسپتال کی جانب موڑ دیا۔ گھر میں داخل ہوتی وہ سیدھی کچن میں گئی تھی، جہاں مہرماں اس کو کافی بناتی دکھائی دی تھی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی تھی اور پیچھے سے جا کے مہر کو گلے لگا لیا تھا۔ اسے لگا تھا مہر چونک جائے گی، لیکن اس کی توقع کے برعکس مہر سکون سے کھڑی رہی تھی۔ اسے ذرا حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مسکراتی ہوئی حالے کو اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، جو کہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ آپ کو ہمیشہ کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے آنے کا؟ تمہارے قدموں کی چاپ سے، مہر نرمی سے مسکرا کے بولی۔ مہر ماں کی رنگت صاف تھی، سیاہ آنکھیں جن کے پپوٹے قدرتی طور پہ سوجے ہوئے معلوم ہوتے تھے، کھڑی ناک، بال کمر سے نیچے تک آتے تھے۔ ان کا اصلی رنگ سیاہ تھا، لیکن حالے کی فرمائش پہ ان کو بھورا ڈائی کروا رکھا تھا۔ وہ قد میں حالے سے 4 انچ بڑی تھی، دبلی پتلی سی۔ مہر ماں زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن پرکشش تھی۔ اس نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کر رکھا تھا اور اپنے سبجیکٹ میں گولڈ میڈلسٹ تھی۔ 2 سال ایک نجی ادارے میں جاب کرنے کے بعد اس نے بلا وجہ جاب چھوڑ بھی دی تھی۔ قدموں کی چاپ، لیکن وہ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ نہیں تو، جس طرح لوگوں کے رنگ، قد، بال، شکل ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح ان کے قدموں کی چاپ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ ہر کسی کی قدموں کی چاپ اس کی شخصیت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ اپنی اسی نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی جو اس کا خاصہ تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلیں بتائیں ماما کی چاپ کیسی ہے؟ باوقار، مہر جھٹ سے بولی۔ ہارون کی؟ اس کی چاپ ایسی ہے جیسے کسی بندے کے پیچھے پولیس لگی ہو۔ ساتھ ہنسی تھی۔ سفیر کی؟ وہ سوال پہ سوال کر رہی تھی۔ دل روک دینے والی، بے اختیار اس کے منہ سے پھسلا تھا۔ کیا 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 دل روک دینے والی؟ وہ بھلا کیسے؟ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ میرا مطلب تھا کہ جب بھی آتا ہے اتنے غصے یا عجلت میں آتا ہے کہ بندے کا دل ہی رک جائے کہ اب کیا گناہ ہو گیا ہم سے۔ اس نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا یہی بات ہے نا؟ وہ گویا اب بھی شک میں تھی۔ لو اور بھلا کیا بات ہوگی؟ مہر ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ خیر مجھے کھانا دے دیں، بھوک لگی ہے۔ حالے نے گویا اس بات پہ مٹی ڈال دی تھی۔ ہاں تم چلو میں آتی ہوں، مہر نے کہا تھا۔ کھانا کھا کے وہ اماں کے کمرے میں جا چکی تھی، اب وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ بال دیکھو کتنے روکھے ہو گئے ہیں، انہوں نے ٹوکا تھا۔ آپ ہی کی بالوں سے تو اچھے ہیں، وہ ماں کو چڑھانے کو بولی تھی۔ جانتی تھی حسینہ بیگم مہر کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنے گی۔ حسینہ کے کپڑے نکالتی مہر اس کی چالاکی سمجھ چکی تھی، تبھی اپنے کام میں مگن رہی اور مڑ کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ پرے ہٹو، میری بچی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ انہوں نے حالے کی کمر پہ دھموکا جوڑا تھا۔ اوہ ظالم حسینہ، یہ کیا کر دیا؟ ان کی گود سے اٹھتی ہوئی مسکین شکل بنا کے بولی تھی۔ کپڑے نکالتی مہر بھی اس کی اداکاری پہ ہنستی تھی۔
ماں کو نام سے بلاتی ہے، رکو ذرا۔ حسینہ بیگم نے جوتے کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں اور جلدی کامیاب ہو چکی تھی۔ ان کا ارادہ سمجھتی ہالے چھپاک سے کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی اور حسینہ بیگم کا فلائنگ چپل کمرے کے اندر آتے حسن سلطان کے سینے پہ آ کے لگا تھا۔ وہ بیچارہ بکھلا ہی تو گیا تھا۔ یار اماں آپ کے فضائی حملے کب ختم ہوں گے؟ وہ منہ بنا کے بولا تھا۔ ارے میرا بچہ، مجھے کیا پتا تم اچانک سے آ جاؤ گے، میں تو اس کمبخت حالے کو مار رہی تھی۔ وہ اس کو پچکارتی ہوئے بولی تھی اور اپنے بازو باں کر دیے تھے۔ آ جاؤ میرا بیٹا۔ حسن حالے کا چھوٹا بھائی تھا، عمر 16-17 کے قریب، لیکن عذاب 70 سالہ۔ اماں بری بات ہے، کمبخت نہیں کہتے کسی کو، وہ ان کے گلے کا ہار بنتے ہوئے بولا تھا۔ حالے اور حسن مہر کے برعکس ماں کو زیادہ تر اماں بلاتے تھے۔ چل آیا بڑا مجھے سکھانے والا، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اس کو ہنوز اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ حالے اور مہر اب تک اس کو جوتا پڑنے پہ ہنس رہی تھی۔ اوئے حسن غلام، وہ اس کا نام بگاڑ کے سلطان کو غلام کہتی تھی۔ کدھر آوارہ گردی کر رہے تھے تم کل سے؟ میں 2 بار گھر آئی ہوں لیکن تم نہیں تھے۔ پہلی بات یہ کہ میرا نام حسن سلطان ہے، اور دوسری بات میں لڑکا ہوں اور تم لڑکی۔ تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں، البتہ تم مجھے یہ بتاؤ تم مدت کے گھر میری اجازت کے بغیر کیسے رکی؟ وہ اس کو تپاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں تو میں بھی بتاتی ہوں۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی جانب بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ جنگ عظیم سوم شروع ہوتی، مہر نے بیچ بچاؤ کراتے ہوئے حالے کی توجہ اس کے آج رات کے فنکشن پہ پہننے والے سوٹ کی جانب دلوائی تھی۔ حالے یہ دیکھو، اس کے بارڈر کا کام ادھر رہا ہے ابھی سے، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ حالے اس وقت حسن پہ مٹی ڈال کے اپنے جوڑے کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں گی؟ آپی، آپ نے اس کو اس وقت کیوں نہیں چیک کیا تھا؟ میں چھوڑوں گی نہیں اس ڈیزائنر کو۔ وہ سخت غصے میں آ چکی تھی۔ حسن کوئی میسج دیکھتے ہوئے کمرے سے جا چکا تھا۔ حالے کوئی بات نہیں، تم کوئی دوسرا سوٹ پہن لینا، مہر نے بڑے آرام سے حل بتایا تھا۔ نہ تو بی بی، تم نے اپنی آنکھیں ادھار دے رکھی تھی، کسی کو خود دیکھ لیتی۔ اماں یار میں غم میں ہوں، وہ روحانسی سی بولی تھی۔ کوئی غم میں نہیں، ناشکری ہو تم، وہ بڑبڑائی تھی۔ ابھی تھیم ویڈنگ ہے، سب لڑکیاں شاکنگ پنک پہن رہی ہیں، میرے پاس بس یہی سوٹ تھا اس کلر کا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ حسینہ بیگم حالے کو اپنے حال پہ چھوڑ کر کچن کی طرف چلی گئی تھی کہ رات کا کھانا تیار کروانا تھا۔ لیکن حالے، یہ تو مرجنڈا پنک ہے، وہ حیرت سے بولی تھی۔ دراصل حالے کو رنگوں کے صحیح نام نہیں آتے تھے۔ ہاں میری تصحیح کروائیں، مسئلہ نہ حل کیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ پیچھے مہرماں گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ ایک تو رات نیند نہیں پوری ہوئی تھی، دوسری ہارون سے ناراضگی، اور تیسرا اس کا جوڑا خراب ہو چکا تھا۔ آج کا دن ہی خراب تھا۔ مدت کی مہندی کا فنکشن اس کے گھر کے لان میں ہی ارینج کیا گیا تھا۔ چونکہ یہ تھیم ویڈنگ تھی، سو سب نے اسی لحاظ سے لباس پہن رکھے تھے۔ حالے نے سب سادہ سوٹ کے ساتھ شاکنگ پنک کامدار دوپٹہ پہن رکھا تھا، جو کہ اس نے اپنے جہیز کے کپڑوں سے نکالا تھا۔ یہ بات اماں کو پتہ نہیں تھی۔ بال کرل کر کے کھلے چھوڑ رکھے تھے اور موڈ سخت خراب تھا۔ اس کے برعکس مہرماں نے شاکنگ پنک شارٹ شرٹ کے ساتھ سبز دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور بہت اچھے موڈ میں تھی۔ حسن اور مہرماں کسی فیملی کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مہرماں نے کئی بار اس کو بلانا چاہا لیکن بے سود، اب وہ منہ سجائے کونے میں الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ ہارون کے رات والے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ہارون نے دور سے اس کو وہاں بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس جا رہا تھا۔ اب وہ اس کے قریب پہنچ کے اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھ چکا تھا۔ حالے اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی، دل میں خوش بھی ہوئی تھی مگر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ اب بھی ناراض ہو؟ نرمی سے پوچھا گیا تھا۔ وہ سیدھا پوائنٹ پہ آیا تھا مگر جواب ندارت۔ آئی ایم سوری حالے، ریئلی آئی ایم، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یار بس میں غصے میں تھا، مجھ سے بات تو کرو یار، ایسے تو میرا دم گھٹ جائے گا، وہ جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ مگر وہ اب بھی خاموشی سے گردن موڑے حسن کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کو تو دیکھ لوں گی۔ حالے مجھے بس تمہارا اس کا فکر کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہنوز خاموشی۔ حالے یار کچھ تو بولو۔ وہ اب بھی خاموش تھی اور پھر اچانک ہارون اٹھا تھا اور پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اللہ اللہ ہارون کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، سب دیکھ رہے ہیں، وہ بوکھلاتی ہوئی بولی تھی۔ یار میں سمجھ گیا ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا کبھی، آئی سویئر، پلیز معاف کر دو۔ ہاں کیا معاف، اب اٹھو، وہ اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ ہارون کھل کے مسکرا دیا تھا۔ مہرماں جو کب سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی اب ان کے قریب آ چکی تھی۔ ہارون یہ سب کیا تھا؟ اس نے آتی سنجیدہ لہجے میں سوال کیا تھا۔ ہارون ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ حالے بھی اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی کیا ہو گیا؟ یہاں کتنے سارے لوگ ہیں، اندازہ ہے کیا سوچتے ہوں گے وہ تم دونوں کو عقل ہے یا نہیں؟ اس شادی میں تم لوگ عام لوگ نہیں ہو، سب جانتے ہیں تم ہائی کورٹ جج معراج سلطان کی بیٹی ہو، اور تم، اب اس کا اشارہ ہارون کی طرف تھا، تم MNA شاہد حسین کے بیٹے ہو۔ کوئی ہوش ہے تم دونوں کو؟ یہ پبلک پلیس ہے، تم دونوں کا گھر نہیں۔ یہاں اگر 100 دوست ہیں تو 1000 مخالف بھی ہیں۔ وہ ان کو ڈپٹتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی ہو یار، ہم دوست ہیں، یہ مجھ سے ناراض تھی اور میں اس کو منا رہا تھا اور مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہارون غصے سے بولا تھا۔ اسے مہرماں کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا۔
ہارون آرام سے، حالے نے تنبیہ کی تھی۔ تمہیں نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے، اس لیے میں اپنی بہن کو لے کے جا رہی ہوں، اور تم دیکھ لو آس پاس بہت لڑکیاں ہوں گی، ان کے قدموں میں جا کے بیٹھو اور بناؤ اسکینڈل۔ چلو حالے۔ ساتھ ہی حالے کا بازو پکڑ کے اپنے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ پیچھے ہارون تل ملاتا رہ گیا تھا۔ حالے کا بازو پکڑے وہ اب لوگوں سے کافی دور لے آئی تھی، یہاں بہت کم لوگوں کی نظر جاتی تھی۔ آپ ہی سن تو لو، حالے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیے حالے، مہرماں دکھ سے بولی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، حالے شرمندہ سی بولی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنے لوگ دیکھ رہے تھے؟ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، حالے زور دے کے بولی تھی۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے حالے، میں نہیں چاہتی کوئی تمہارے بارے میں غلط بات کرے۔ اور یہاں حالے نے مہر کو گلے لگا لیا تھا اور اس کے کان کے پاس یقین دہانی کروائی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مہرماں نے گہری سانس خارج کی تھی اور حالے کو نرمی سے خود سے دور کیا تھا۔ چلو مسز جبران تمہارا پوچھ رہی تھی کب سے، وہ اس کو لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ ہارون دور سے ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا تھا اور پھر خاموشی سے ایک ٹیبل پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ کھانا کھل گیا تھا۔ حالے اور مہر اپنی پلیٹس میں کھانا نکال رہی تھیں کہ وہ کب سے آتی ہارون کی آواز پہ ایک ساتھ مڑی تھیں۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ سا بولا تھا۔ مہر نے حسن کو دیکھتے ہوئے آئندہ خیال رکھنا کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ حسن ہونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی مجھے بھی بتائے گا یہاں کیا چل رہا ہے؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو گینڈے، ہر بات اس حسن غلام کو بتاؤ جیسے ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہاں، حالے اس کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ مہر اور ہارون دلچسپی سے یہ جنگ عظیم دیکھ رہے تھے اور وہ تب بھی گیا تھا۔ تم تو جیسے ملکہ ہو نا کہیں کی، گینڈا میں ہوں تو تم کیا ہو؟ ذرا پلیٹ دیکھو اپنی۔ تم بھی تو بیٹا میں دیکھ لوں گی، یہ سارے گر تم اس کٹی کبوتری سے سیکھ کے آئے ہو نا جس سے ابھی بات کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا اس کو میری دوست کے بارے میں کیسی بات کر رہی ہے؟ حسن نے گویا دہائی دی تھی۔ حالے خبردار جو میرے بھائی کی دوست کو کچھ کہا تو، جو کہنا ہے جتنی بےزتی کرنی ہے میرے بھائی کی کرو۔ مہر مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ ہارون بھائی آپ ہی کچھ بول لیں۔ اچھا بس اب میرے چیتے کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، وہ فوراً حسن کا دفاع کرتے ہوئے بولا تھا۔ اسی طرح ہنستے مسکراتے فنکشن ختم ہوا تھا اور ہارون نے ان کو گھر چھوڑا تھا۔ گھر آ کے وہ دونوں اتنے تھکے ہوئے تھے کہ مہر ماں کے کمرے میں ہی سو گئی، بیڈ پہ مہر اور حالے، جبکہ حسن صوفے پہ ہی سو گیا تھا۔ صبح میں حالے کی آنکھ الارم کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس کی نیند الارم کے بغیر نہیں کھلتی تھی، اس لیے وہ فجر کا الارم لگا کے سوتی تھی۔ الارم کو بند کر کے وہ اٹھی تھی، وضو کیا، جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے کھڑی ہو چکی تھی۔ نماز پڑھ کے اس نے مہر کو جگایا تھا اور اب مہر نماز پڑھ رہی تھی، جبکہ حالے حسن کو اٹھانے لگی تھی جو کہ گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہا تھا۔ حسن کو اٹھا کے وہ لان میں چہل قدمی کے لیے آئی تھی کہ چوکیدار کو مین گیٹ کھولتے دیکھا۔ اس وقت کون ہوگا؟ وہ حیرت سے سوچنے لگی، لیکن اس کو ذرا دیر سوچنا نہیں پڑا جب اس نے سفیر سلطان کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ پہلی حیرت سے اور پھر خوشی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ سفیر نے بھی اس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تب بھی اس کی اپنی جگہ پہ ٹھہر چکا تھا۔ سفیر کی آنکھیں بھی مہر ہی کی طرح بھوری تھیں، لیکن اس کی آنکھیں اپنی ماں پر گئی تھیں۔ صاف رنگ، اونچا لمبا قد، کسرتی بازو، وہ باقاعدگی سے جم جاتا تھا۔ ستواں ناک اور ہمہ وقت ہونٹوں پہ سجی مسکراہٹ، وہ کافی ہینڈسم تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچ چکی تھی اب اور اس کی سانس پھول چکی تھی کیونکہ وہ اس سے کافی دور کھڑا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان بمشکل بولتی اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ وہ حالے سے کافی زیادہ فرینک تھا، حالے کا فیوریٹ کزن اور ہارون شاہد کا جانی دشمن۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ بدقت بول پایا تھا اور حالے کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ میں بھی بالکل فٹ، وہ چہکتی ہوئی بولی تھی۔ سفیر کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہو جاتی تھی۔ آپ تو کل آنے والے تھے نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اگر کل آتا تو کیا تمہارا اتنا سرپرائز چہرہ دیکھ سکتا تھا؟ اور اگر یہ چہرہ دیکھنا تھا تو آج تو آنا بنتا تھا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ تو آپ میرے لیے آئے ہیں؟ کوئی شک؟ اس نے حالے کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا تھا۔ نہیں بالکل نہیں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کچھ بنا دو گی؟ کھانے کو بھوک سے مر رہا ہوں۔ اندر داخل ہوتی ہی سفیر اس سے بولا تھا۔ شالا جی میں، وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر گئی تھی۔ وہ جب خوش ہو جاتی تھی یا دکھی تو اپنی مادری زبان سرائے کی خود بخود اس کے منہ سے نکلتی تھی۔ کیا ہو گیا حالے؟ وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتا اس کو اپنے حواس میں واپس لایا تھا۔ جی میں بناتی ہوں، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، وہ جلدی جلدی بولی تھی۔ میں آتا ہوں 5 منٹ میں، وہ یہ کہہ کے جا چکا تھا، لیکن حالے کو اس کے کلون کی خوشبو اب بھی محسوس ہو رہی تھی اپنے آس پاس بے حد قریب۔ حالے نے جلدی جلدی چائے کا پانی رکھا کہ سفیر چائے کا دیوانہ تھا، اسے ہر گھنٹے یہ مشروب درکار تھا۔ فریج سے آٹا نکال کے پیڑے بنانے لگی تھی کہ اس کے بعد 3 انڈے لیے اور ان کو پھینٹنے لگی تھی۔ سفیر کچھ منٹ بعد باہر آیا تھا، وہ شاید نہا کے آیا تھا کیونکہ گیلے بال ماتھے پہ گرے پڑے تھے۔ حالے نے تقریباً سب کچھ بنا لیا تھا، اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا لیکن کچھ چیزیں وہ بنا ہی لیتی تھی۔ اب وہ کچن کی طرف آ رہا تھا، اس کے قدموں کی چاپ خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔
مہر صحیح کہتی تھی، اس کی چاپ دل روک دیتی ہے، حالے نے اعتراف کیا تھا۔ واہ یار کزن، تم تو بہت تیز ہو، وہ حشاش بشاش سا بولا تھا۔ بس دیکھ لیں کتنی ٹیلنٹڈ ہوں میں۔ ہاں بھائی مان گیا میں، ویسے سب لوگ اٹھے کیوں نہیں اب تک؟ اس نے پراٹھے کا نوالا لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ اصل میں بابا آؤٹ آف دا سٹی ہیں، چچا 10 بجے اٹھتے ہیں، اماں اس وقت اپنی تسبیح میں مصروف ہوں گی، مہر تلاوت کر رہی ہوگی اور حسن سو رہا ہے، اس کے آج کل چھٹیاں چل رہی ہیں، حالی نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اور ممی ان کو بھول گئی تم؟ وہ کسی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اصل میں ہم دونوں کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، ہماری صلح نہیں ہو سکی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی سرحدوں سے دور رہتے ہیں، لہٰذا میں ان کے معمولات کے بارے میں قطعی لا علم ہوں۔ وہ اپنے ازلی شوخ لہجے میں بولتی سفیر کو ہنسنے پہ مجبور کر گئی تھی، ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں کافی چھوٹی ہو جاتی تھیں۔ سفیر جب بھی آتا اپنی ماں اور حالے کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرتا، لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 بات۔ لیکن میرے حساب سے تو دشمن کی ہر چال پہ نظر ہونی چاہیے، کب کیا کر جائے کیا پتہ۔ ارے چھوڑیں، یہ بوڑھے دشمن ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، وہ ہاتھ چھاڑتی ہوئی بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، نہ ہی اس کو بوڑھا یا جوان سمجھ کر ترس کھانا چاہیے۔ اگر دشمن خاموش ہے تو اس خاموشی کو طوفان کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کی۔ اچھا بھائی بس، آپ تو بات کو کہاں سے کہاں لے گئے، اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ میں تو سمجھا رہا تھا تمہیں، یہ بی بی نہیں سمجھنے کی میرا بچہ۔ اکب سے آتی فرما بیگم کی آواز پہ دونوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا۔ سفیر نے ماں کے قریب جا کے ان کو سینے سے لگا لیا تھا اور ان کے بالوں میں لب رکھ دیے تھے۔ میری پیاری امی، وہ محبت سے بولا تھا، لیکن امی کی طرف سے کوئی پیش قدمی نہ دیکھ کے اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ ناراض ہو چکی ہیں۔ ماں باپ سے ملے نہیں اور کھڑے ہو گئے ان سے باتیں بگاڑنے، وہ خفگی سے بولی تھی۔ ممی آپ سب سو رہے تھے اور حالے باہر لان میں ہی تھی تو سلام کر لیا، اور مجھے بھوک لگی تھی، اس نے مجھے ناشتہ بنا کے دیا، وہ نرم سے لہجے میں بول رہا تھا۔ ہاں تو کیا ساری عمر سوتے رہتے؟ سلام کر لیا تھا تو چلے جاتے اپنے کمرے میں، لیکن نہیں، ان بی بی کی پیشی بھی تو دینی تھی نا، پتہ نہیں کیا کھلا دیا میرے بچے کو، انڈا تک تو ابالنا نہیں آتا ناشتہ کروائے گی۔ اس سے پہلے حالے کو سخت سناتی سفیر کی التجائیہ نظروں کو دیکھ کے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دیکھا دیکھ لیا نا، ایسے ذلیل کرتی ہیں مجھے، یہ فروا نے دہائی دی تھی۔ ممی چلیں یار، بابا کو اٹھاتے ہیں، سفیر گویا بے بسی سے بولا تھا، اور پھر ان کو بازو کے ہلکے میں لیے ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ان دونوں کی صلح وہ نہیں کروا سکتا تھا، آج اس نے یہ اعتراف کر لیا تھا۔ حالے اور چچی کا 36 کا آنکڑا تھا، یہ بات پورا گھر جانتا تھا۔ اس کو چچی کو تپا کے گویا سکون ملتا تھا، لیکن وہ کبھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، ہمیشہ میٹھی چھری بنی رہتی۔ جب چچی غصے سے سرخ ہو جاتی تب حالے کے دل پہ جیسے ٹھنڈی پھوار سی پڑ جاتی، لیکن اسے چچی سے محبت بھی بہت زیادہ تھی۔ ابھی پچھلے مہینے جب ان کو نیمونیا ہوا تھا تو حالے 3 دن تک ان کے کمرے میں سوئی تھی اور پوری رات جاگ کے چچی کی خدمت کی تھی، لیکن جو ان کی طبیعت بہتر ہوئی، حالے اور ان کی جنگ دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ یہ گولہ باری البتہ اس وقت تک ہوتی تھی جب یوسف سلطان کمرے میں ہوتے یا کہیں باہر گئے ہوتے، ان کے سامنے کسی کی مجال جو حالے کو کچھ کہہ دے۔ جتنا وہ حالے سے خار کھاتی تھی اتنی محبت ان کو مہر ماں سے تھی، وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھی، وہ اس سے اتنی محبت سے بات کرتی، ان کی پسند ناپسند کا اتنا خیال کرتی کہ حالے کا دل بے ہوش ہونے کو چاہتا۔ وہ شاپنگ کرنے جاتی تو مہر کو ساتھ لے جاتی، پارلر جاتی تو مہر ان کا سایہ بنی رہتی، حتیٰ کہ اپنی کٹی پارٹیز میں بھی وہ مہر کو ساتھ رکھتی، اور مہر بھی بغیر کسی چونچ رہا کے ان کا حکم بجا لاتی۔ شاید وہ اسی لیے فروا کی فیورٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب حالے نیچے آئی تو دادا جان کی خوشی سے چور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سفیر سے کچھ کہہ رہے تھے۔ حالے کو دیکھ کر آنکھیں مزید چمک اٹھی تھیں۔ حالے نے آتے ہی ان کے گال چومے تھے، پھر دادا جان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے حسن کے بال بگاڑتی ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کے بولی تھی، چھیلے ہوئے آلو کھسکو پرے ورنہ اماں کو اس رات والی کبوتری کا نمبر دے دوں گی۔ حسن نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا اور پیر پٹختا اٹھ کے سفیر کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب حالے اطمینان سے دادا جان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ اب حالات کچھ یوں تھے کہ دادا جان بیچ میں بیٹھے تھے اور اپنے ساتھ والی دونوں کرسیوں پہ ایک جانب سفیر اور دوسری جانب حالے کو بٹھا رکھا تھا۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے ہارون کا اب ضبط کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہارون ایم فل کر رہا تھا، حالے اور اس کی ایک ہی یونی تھی، اس لیے وہ صبح حالے کو پک کرتا تھا اور شام میں گھر بھی چھوڑتا تھا۔ بیٹا ہارون، اب سفیر آ گیا تو حالے کو وہ پک اینڈ ڈراپ دے دیا کرے گا، تم اب زحمت نہ کرنا۔ اچانک ہی دادا کا حکم آیا تھا۔ فروا بیگم تو جل بھن گئی تھیں، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں، سو چپ رہیں۔ لیکن انکل میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور حالے بھی میرے ساتھ اپنی مرضی سے جاتی ہے، کیوں حالے؟ اس نے حالے کو بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ جیسے دادا جان کی مرضی، میں کیا کہوں، اگر سفیر کو کوئی مسئلہ نہیں تو ٹھیک ہے، حالے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، سفیر خوش دلی سے بولا تھا۔ اور کرو میرے ساتھ فراڈ، وہ دل ہی دل میں بولی تھی، جبکہ ہارون تو اس کی اداکاری پہ جل کے رہ گیا تھا۔ مہر ماں سکون سے ناشتہ کر رہی تھی جب سفیر نے اس کو پکارا تھا، مہر جوس دینا پلیز۔
مہر نے خاموشی سے گلاس بھر کے اس کو تھما دیا تھا۔ وہ اپسیٹ لگ رہی تھی۔ فروا چچی نے نوٹ کیا تھا لیکن فی الحال خاموش تھیں۔ چلے میں نکلتی ہوں اب، سفیر چلیں؟ حالے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ساتھ سفیر کو مخاطب کیا تھا۔ ہارون بھی ساتھ ہی اٹھا تھا اور سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، سفیر تم آج تو پہنچے ہو، آرام کرو، کل سے تم ڈراپ کر دینا، ابھی تو میں آ گیا ہوں ویسے بھی، چلیں ساتھ؟ آخری فکرہ حالے سے کہا تھا۔ سفیر نے اوکے کہہ کے سر ہلا دیا تھا۔ حالے بھی خاموشی سے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ ہارون نے گاڑی جو ہی روڈ پہ ڈالی تو گویا پھٹ پڑا تھا۔ حالے یہ سب کیا تھا، بتانا پسند کرو گی؟ یہ سفیر کب آیا اور اب وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا حالے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ اور تم نے حامی کیسے بھر لی؟ میں اب بھی حیران ہوں۔ وہ دبا دبا سا غرایا تھا۔ حالے نے خاموشی سے میوزک آن کر دیا تھا، چاہے آواز ہلکی ہو لیکن میوزک چلتا رہے۔ دادا جان کا حکم ہے، میں بھلا کیا کہوں؟ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا۔ ہارون نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ بند کر دیا تھا۔ حالے یار مجھ سے غلطی ہو گئی مانتا ہوں، لیکن یہ سزا بہت زیادہ ہے، سمجھو یار، کیوں کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ وہ جیسے رو دینے کو تھا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پہ گاڑی کو ایک سائڈ پارک کر کے اپنا موبائل پینٹ کی جیب سے نکال لیا۔ حالے خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں یہ دکھایا ہے؟ اس نے ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ ویڈیو میں وہی ڈاکٹر تھا اور ہارون اس کو کچھ پیسے دے رہا تھا، لیکن ڈاکٹر لینے سے انکاری تھا اور پھر کچھ ہیل و حجت کے بعد اس نے پیسے لے لیے تھے۔ ایک اور عجیب بات جو اس ویڈیو میں حالے کو دکھی تھی وہ یہ کہ ڈاکٹر کا ہونٹ ذرا پھٹا ہوا تھا اور آنکھ کے نیچے نیل تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ اب بھی معاف نہیں کرو گی؟ دیکھو میں نے اس کو پیسے بھی ادا کر دیے سارے۔ یار دوستوں تمہارا کچھ تو خیال کرو۔ تم نے اس کو کس بات کی دھمکی دی تھی؟ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اس نے سوال کیا تھا۔ وہ ایکچولی ڈاکٹر نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں اور اس کی دونوں بیویوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ وہ بڑی ڈٹھائی سے بتا رہا تھا۔ وہ تو کل تک نہیں پتہ تھا نا، اب تو آدھے کراچی کو پتہ چل چکا ہوگا، ہے نا؟ حالے اس کو شرمندہ کرنے کو بولی تھی۔ ہاں، کسی نیک فرشتے نے ان کی دونوں بیویوں کو یہ بات بتا دی تھی کل شام۔ وہ اب بھی بہت سنجیدگی سے بتا رہا تھا جیسے حالے کو پتہ ہی نہیں وہ فرشتہ کون ہوگا۔ اور تمہیں کیسے پتہ اس کی 2 بیویاں ہیں؟ سراسر تفتیشی انداز۔ یہ جج کی بیٹی۔ وہ دراصل اس کی دوسری بیوی میری دوست تھی۔ ہارون مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ شرم کرو ہارون شاہد، شرم۔ وہ گویا عاجز آ چکی تھی۔ اب چلیں؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا بولا تھا۔ ویٹ، اس کی آنکھ اور ہونٹ پہ زخم کیسا تھا؟ اچانک یاد آنے پہ وہ بولی تھی۔ وہ اصل میں گر گئے ہوں گے، جلدی میں رہتے ہیں نا۔ اس کی بیتو کی بات پہ حالے کا کہکا بلند ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ بھی ہنس دیا تھا اور پھر اگلے کئی منٹ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستے رہے تھے۔ ہنس ہنس کے حالے کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا، تب کہیں جا کے اس کی ہنسی تھمی تھی۔ اللہ سمجھے تمہیں ہارون، وہ بمشکل ہنستے ہنستے بول پائی تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ کل شام سے کانٹوں پہ لوٹ رہا ہوں میں۔ وہ گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ ہاں ہاں، اتنے تم جنگجو کی نسل۔ حالے طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ اچھا اب تو نہیں جاؤ گی نا سفیر کے ساتھ؟ دیکھی جائے گی، اس کو دباتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ کبھی خود کو میری جگہ پہ رکھو تو پتہ چلے کہ تمہاری باتیں کیسے میرے لیے زہر ثابت ہوتی ہیں، اور ایسا ویسا زہر بھی نہیں، سلو پوائزن۔ ہاں یہی، بالکل یہی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی پودا ہوں جسے تم بے دردی سے جڑ سے کھینچنے میں بھی ذرا سی بھی دقت نہیں محسوس کرتی۔ حالے میرے لیے تو یہ سوچنا بھی سہانے روح ہے کہ میں کبھی تم سے کچھ عرصے کے لیے بھی الگ رہوں گا، اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو بھی ذرا بھی نہیں سوچتی۔ کسی کے ساتھ اتنا کرو جتنا بعد میں خود برداشت کر سکو۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتا کہیں سے بھی کچھ دیر قبل کہے لگانے والا ہارون شاید نہیں لگ رہا تھا۔ پر دعا دے رہے ہو؟ حالے نے دکھ سے پوچھا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، میں، اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی تھی۔ حالے یاد رکھنا، اگر پوری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ پوری دنیا تمہیں اداس کر دے تو میں ہنساؤں گا۔ پوری دنیا جب اگر تمہارے خلاف بولے گی تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا۔ پوری دنیا اگر تمہیں دھتکارے گی تو میں اپناؤں گا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنا ہم قدم پاؤ گی، کیونکہ تم حالے، تم دنیا ہو میری۔ بددعا بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہیں کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ وہ بول رہا تھا اور حالے سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہارون، میں مذاق کر رہی تھی، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا۔ وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کے چپ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پہ حالے اتر گئی تھی۔ ہارون نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ آج یونی نہیں آئے گا، لیکن اس کو پک کرنے آ جائے گا۔ حالے خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اب بتاؤ میرا بچہ اداس کیوں ہے؟ سب کے ناشتہ کرنے کے بعد فروا مہر کو اپنے کمرے میں لے آئی تھیں اور اب محبت سے اس سے سوال کر رہی تھیں۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ وہ افسردہ سی بولی تھی۔ بیٹا وہ تھکا ہوا تھا، ورنہ کیا پہلے اس نے کبھی ایسا کیا ہے؟ تمہارے سوا بھلا کسی کو دیکھا ہے؟ ممانی جان، یہ سب تو آپ کہتی ہیں نا، میں نے تو کبھی یہ سب نوٹ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ توجہ حالے کو دیتے ہیں۔ صبح اس کو دیکھتی جیسے بہت خوش ہو گئے تھے، میں نے بالکنی سے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں اپنی بہن سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ فروا نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔
ممانی جان، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی اور میں نے سن لی، دوبارہ اگر آپ نے میری بہن کا نام بھی لیا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ میں اپنی بہن پہ ایسے 100 سفیر سلطان قربان کر سکتی ہوں، اتنا حوصلہ ہے مجھ میں۔ یہاں بات آپ کے بیٹی کی ہو رہی ہے، میری بہن کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن میں اس کی بےعزتی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی ان کو بہت کچھ باور کرا گئی تھی۔ او ہنی، تم تو برا مان گئی، میں نے تو ویسی ہی بات کی تھی، سفیر بس تمہارا ہے۔ وہ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتی لہجے میں شیریں سموئے بولی تھیں۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹائے تھے۔ سفیر میرا ہے، یہ بات سفیر کو خود کہنی ہوگی۔ آپ اب مجھ سے اس بارے میں تب بات کریں گی جب آپ سفیر سے بات کر چکی ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیکن بیٹا سفیر ابھی، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا جب مہر نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ 30 سال کا ہو گیا سفیر، میچور ہے، بزنس سیٹل ہے اس کا، کامیاب انسان ہے وہ، دولت، فیم، پاور، کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اب آپ یہ تو بالکل مت کہیے گا کہ وہ بھی شادی یا پھر کسی کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ گویا ان کو وارن کرتی کمرے سے جا چکی تھی۔ پیچھے فروا بیگم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ چکی تھیں۔ یکدم انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اب ان کا دماغ ایک نئے جال کا تانا بانا بن رہا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے اس کا رنگ سنہری ہو رہا تھا۔ وہ بار بار چہرے اور گردن پہ آیا پسینہ صاف کرتی، اس کی متلاشی نگاہیں ہارون کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے سفیر پہ پڑی۔ وہ متوازن چال چلتا ہلکی سی مسکراہٹ لیے حالے کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ دھوپ اور گرمی کا اثر اس کی موجودگی میں زائل ہو چکا تھا۔ یہ دھوپ اب اس کو بہار کی شام لگ رہی تھی۔ وہ اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ سورج کی روشنی اب اس کی پشت سے ٹکراتی حالے کے جسم پہ پڑے بغیر مایوس لوٹ جاتی تھی۔ وہ حالے اور سورج کی روشنی کے درمیان دیوار بن کے کھڑا تھا۔ اب وہ اس کی چھاؤں میں تھی۔ وہ صاحبان تھا، مضبوط صاحبان، کم از کم حالے سلطان کو تو یہی لگا تھا۔ میں نے بتایا تھا ہارون کو کہ میں تمہیں پک کروں گا، اور اس کو یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں نہ بتائے۔ تمہیں انتظار کرنا پڑا ہوگا نا، مجھے دیر ہو گئی شاید۔ وہ معذرت خواہ لہجے میں بول رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ اس کے لیے تو وہ ساری زندگی انتظار کر سکتی تھی، بس ایک بار وہ کہہ کے تو دیکھے، وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ چلو چلتے ہیں، آج تمہیں کسی اچھی جگہ کھانا بھی کھلاؤں گا، اس نے حالے کو اپنے پلان سے آگاہ کیا تھا۔ حالے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کے سفیر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کو بٹھانے کے بعد وہ گھوم کے آیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اب بتاؤ کہاں کھانے چلیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ حالے نے پہلے میوزک آن کیا، اپنی پسند کا ایک انگلش گانا لگایا اور پھر آرام سے سفیر کی طرف مڑی۔ نہیں آج نہیں، اصل میں آج مدت کی بارات ہے، شام تک پہنچنا ہے اور ریڈی لیٹ ہوں میں۔ ایسا کریں آپ ہی چلیں میرے ساتھ وہاں، کیا خیال ہے؟ ویسے آپ کا الگ سے کارڈ بھی بھیجا تھا انہوں نے، مدت کا بھائی کل بھی آپ کا پوچھ رہا تھا۔ اچھا اوکے، جیسا تم کہو۔ وہ تو جیسے اشارے پہ بیٹھا تھا فوراً مان گیا تھا۔ واقعی چلیں گے آپ؟ وہ خوش ہوتے بولی تھی۔ میں تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ یہ تھیم ویڈنگ ہے، آپ کو وائٹ اور بلیک میں سے ہی کچھ پہننا ہوگا۔ اس نے بات بدل لی تھی۔ تم کیا پہنو گی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ میں آف وائٹ اور ریڈ کمبینیشن کا ڈریس پہن رہی ہوں، لڑکیوں کی تھیم یہی ہے، حالے نے جواب دیا تھا۔ ریڈ تم پہنو گی تو بیچاری دلہن کیا پہنے گی؟ یہ تو دلہن کا کلر ہے یار، یہ زیادتی ہے۔ وہ کوئی افسوس کر رہا تھا۔ دلہن اورنج کلر پہنے گی، آپ کو نہیں پتہ اس کے چونچلے۔ اس نے یہ تھیم ویڈنگ کا شوشہ بھی اس لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اسپیشل دن پہ اس کے ڈریس کا کلر سب سے مختلف ہو۔ آپ کو پتہ تو ہے ریڈ کلر دلہن کا ہے، بلکہ سبھی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کسی کی شادی میں جائیں گے نوٹ کیجیے گا 7 یا 8 عورتوں نے ریڈ کلر ضرور پہنا ہوگا۔ ایم ان کو شوق ہوتا ہے دلہن کی لائم لائٹ چرانے کا۔ اس کو ایسے بتا رہی تھی جیسے سفیر کوئی بچہ ہے۔ تم نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے؟ سفیر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں نا، آپ کو پتہ ہے میں اپنی شادی پہ یہ برائڈل شاور، یہ قوالی نائٹ، ڈھول کی مائیوں، مہندی، یہ سب ڈرامے بازی ہرگز نہیں کروں گی۔ بس سادہ سے نکاح ہوگا اور ولیمہ، اور پتہ ہے۔ یہاں وہ رک گئی تھی، اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اس نے خود کو کوسا تھا، کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ سب جو میں شروع ہو گئی؟ اللہ اللہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گھر پہنچتی میں اپنی زبان کاٹ دوں گی، نہ یہ ہوگی نہ میں بکواس کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے عہد کر رہی تھی۔ سفیر بھی بغیر کچھ بولے خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گھر پہنچ کے وہ جلدی جلدی نیچے اتر گئی تھی۔ وہ جلد از جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ ہارون نے ان دونوں کو سامنے سے آتے دیکھ مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ وہ پلر کی اوٹ میں تھا، وہ دونوں اس کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حالے تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پہ پہنچی ہی تھی کہ سفیر کی آواز نے اس کے قدم جکڑے تھے۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن ممی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی۔ آخر میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا جیسے کہ وہ حالے کو کوئی جوڑا دلانے کی بات کر رہا ہو یا جیسے موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا تھا، مگر حالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی، اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ اس کو لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے، وہ سر تا پیر برف کا بت بن چکی ہے۔
یہی حال پلر کی اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اس کو یقین سا تھا کہ اب حال سفیر کو کوئی کرارا سے جواب دے گی اور ہارون کی 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم کر دے گی۔ ڈڈ ہی جسٹ پروپوز می؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کسی نے بیلچہ اٹھا کے اس کے منہ پہ دے مارا ہو۔ آج سے پہلے اس کو حالے کی آواز کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اس کو لگا تھا جیسے کوئی اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو۔ اس کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی؟ خوشی، حیرت، حیا، شوق۔ وہ کیا کرے؟ روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا کہ حالے سلطان کی دنیا سفیر سلطان ہے؟ کیا وہ یہ بات جانتا تھا یا وہ یہ سب صرف اپنی طرف سے کہہ گیا ہے؟ اسے حالے کے جذبات معلوم ہی نہیں۔ کیا یہ آگ دونوں طرفہ تھی؟ کیا وہ بھی اس کو چاہتا تھا؟ اور اگر چاہتا تھا تو کیا اتنا آسان تھا محبت کو پا لینا؟ وہ بات جو اس نے خود سے بھی کبھی نہیں کی تھی، کیا وہ جان گیا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکی تھیں؟ کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ ان گنت سوچیں تھیں جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس کا دل کیا تھا وہ چیخ چیخ کے پوری دنیا کو بتائے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں ہے، وہ بن مانگے بھی مل جاتی ہے۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے کہ حالے سلطان کو اس دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں۔ چند منٹ پہلے کھڑے ہوتے وقت حالے کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات قبل وہ جن کیفیات میں تھی وہ ان گنت تھیں، لیکن اب ایک کیفیت ان تمام کیفیات کو جھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، سرشاری۔ زمین پہ اکڑوں بیٹھے ہارون شاہد بھی کئی کیفیات سے گزر رہا تھا۔ شوق، غم، تکلیف۔ اس کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ابھی جا کے اس سفیر سلطان کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے کہ کس نے اس کو حق دیا ہے کہ اس کے دل کو یوں مٹھی میں لینے کا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ ہارون شاہد کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حال سلطان کا ہے، اسے سرشار ہی تو ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جی، ایپیسوڈ 1 کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ ایک ایپیسوڈ ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ پورا ناول تھا جو بھی میں نے پڑھا ہے۔ یہ تو مجھے شروع سے لگ رہا تھا کہ لو سٹوری ہے، لیکن کس کی لو سٹوری ہے؟ حالے اور سفیر کی، حالے اور ہارون کی، حالے اور عمر حیات کی، کس کی؟ اور مہر وہ کہاں ہے ان میں؟ کس کی کس کے ساتھ شادی ہوگی ہے؟ مجھے لگا تھا کہ مین جو ہیں لیڈز میں ہارون ہے اور حالے ہے اور عمر حیات ہے، لیکن سفیر بھی اچھا خاصا امپورٹنٹ کریکٹر ہے، کیونکہ مہر کو پسند ہے سفیر، اور حالے بھی کسی حد تک مجھے لگتا ہے سفیر کو پسند کرتی ہے۔ پہلے مجھے لگا تھا بھائیوں والا پسند کرتی ہے نا، کہ وہ بھائی آ جائیں تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ دوسرے والا پسند کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ جب اس کی جو چاپ ہے وہ دل کی دھڑکن روک دینے والی ہے، بھینس کی دم، یہاں پر تو ہو گئی، لو پورا ہو گیا کمپلیٹ۔ اور ہارون وہ اس کو کتنا پیار کرتا ہے، اور اس کا تو کوئی رشتے کی بات بھی چل رہی تھی نا۔ اور حالے کو جب اگر وہ ہارون نہیں پسند تھا تو وہ اس کو کلیئر کیوں نہیں کرے، اس کو بتائے کہ تم مجھے پسند نہیں۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے میں تم سے شادی کروں گا، میں تمہارا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو وہ بس صرف سن لیتی ہے، اس کو بتاتی کیوں نہیں ہے کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں، یا پھر وہ خود ابھی تک کنفیوز ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اور عمر حیات اس کا کیا سین ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ ابھی تو اس کی بالکل انٹری ہوئی ہے، اس کی کہانی سائڈ کی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی مجھے لگتا ہے ان کے خاندان کے ساتھ کوئی تانے بانے جڑیں گے، کیونکہ کوئی بات ہو رہی تھی نا، یہ جو فروا تھی اس کی بھابھی کو بھی ایک دفعہ بیچ میں انکلوڈ کیا، تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی اس کو انکلوڈ کرنے کی۔ اور وہ کون سا راز تھا وہ جو اس بتاتی ہے، نگین بتاتی ہے اپنی نند کو اور مر جاتی ہے، وہ راز بھی ابھی تک نہیں پتا۔ اور یار کیا ہوگا؟ اور فروا بھی کوئی سازش کرے گی؟ یار بڑا مزہ آنے والا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے ناول۔ میں تو اس کی فوراً سے 2nd ایپیسوڈ پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کریں۔ چلیں جی، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا۔ مہر النساء کا میں انسٹاگرام آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں، ان کو ضرور فالو کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔